गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हम फूल लेके चोंच में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दिल चाह रहा है आज किसी को नखरे दिखाऊं, दिल चाह रहा है जिद करूं, दिल चाह रहा है किसी से बहुत लाडिया करूं, किसी को इस तरह हक करके उनसे कुछ मज़े का खाने का मनवाऊं। दिल चाह रहा है ये शॉपिंग करने जाऊं, दिल चाह रहा है उस शॉपिंग को फेंक दूं। ये सारे नखरे, ये सारे नाज आपकी ज़िंदगी में कोई एक शख्स है जो उठाता है। ना वो आपकी औलाद है, ना वो आपकी सिबलिंग है, ना वो आपके हस्बैंड है, ना वो आपके ससुराल वाले हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी हस्ती है जिनको हम तंग भी सबसे ज़्यादा करते हैं, जिनको हम गुस्सा भी सबसे ज़्यादा दिलवाते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा चिखवाते हैं। जब से शऊर में आते हैं ना, बस उनको अपने पीछे पीछे भगा रहे होते हैं। कभी हम खाना नहीं खाते, उस को लेकर हमारे पीछे पीछे भाग रही होती हैं। कभी हम पढ़ने पे अपनी कमज़ोरी जाहिर करती हैं और बस वो चाहती हैं कि हम परफेक्ट बन जाए और इसीलिए स्केल ले लेके हमारे पीछे भाग रही होती हैं। कभी हम घर फैला देते हैं, उसको समेटने के लिए वो पूरा दिन अपना बर्बाद कर देती हैं। कौन है वो? वो हैं आपकी माँ। और आपकी माँ की मोहब्बत का एहसास एक्चुअली आपको तब होता है जब आप खुद माँ बनती हैं, और शायद लड़कों को तो तब भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा चने चबवाते हैं लड़के अपनी माँओं को। लेकिन फिर भी हम सारे ऐसे काम, यानी नखरे दिखाना, बात नहीं सुनना, चीज़ें फैला देना, सारे ऐसे काम हम उस हस्ती के सामने इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये हस्ती हमें जज नहीं करेगी, ये हस्ती बुरा नहीं मानेगी, दिल से बुरा भला नहीं कहेगी, बल्कि हमेशा हमारे काम ही आएगी। पता नहीं अल्लाह ताला ने इस हस्ती का दिल ऐसा क्यों बनाया है कि ये सिर्फ अपनी औलाद को देना ही जानती है। ये अपनी औलाद से कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाती। अगर 4 औलाद है और उन चारों में से कोई एक ज़्यादा कमज़ोर है, फिज़िकली, फाइनेंशियली, मेंटली, ये हमेशा उसी बच्चे से प्यार करेगी। इसको लगेगा कि इस बच्चे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, इसको लगेगा इस बच्चे को अगर फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसकी फ़िज़िकल एक तरह से सपोर्ट बन जाऊं। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो कमाती रहेगी, इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके किसी ना किसी तरह अपने बच्चों की फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करेगी। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे घर में काम करने वाली मेड हो गई, बहुत सारी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आज तक अपने बच्चों को बच्चों के लिए चीज़ें ख़रीद के दे रही हैं क्योंकि वो इतने वेल स्टैब्लिश नहीं हुए हैं। मेरे सामने ऐसे बहुत लोग हैं अपनी ज़िंदगी में जो अपने बच्चों के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे होते हैं। वो एज जो रिटायरमेंट की एज है, वो एज जो उनके आराम करने की एज है, उसमें भी वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं देनी। हालांकि बच्चे शादीशुदा हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, मगर ये हस्ती ऐसी है कि इसने हिम्मत नहीं हारनी, इसने अपने बच्चों के लिए आखिर तक लड़ना है। मैं अपनी अम्मी की अगर बात करूं तो मेरी अम्मी बेड रिडन थी और उस पर भी वो मेरे भाई के कारोबार के हवाले से सोच रही होती थी। बेड पे लेटी लेटी जो कर सकती थी वो कर रही होती थी। और मैं वो चीज़ भी नहीं भूल सकती कि होता है ना, माँ बाप कहते हैं बस हमने अपने सारे फ़र्ज़ पूरे कर लिया, बल्ला मियाँ बस हमें चलता फिरता उठा ले। नहीं, माएँ जब तक उनके बच्चे सेट नहीं हो जाते ना, वो अल्लाह मियाँ से कह रही होती प्लीज़ अभी मुझे नहीं बुलाना अपने पास, मुझे अपने बच्चे को सेट करना है। आखिरी वक्त पे भी वो बीमारियाँ बर्दाश्त कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं हमारे बच्चे सेट हुए हैं या नहीं। जाना सब ने है और सब चले भी जाते हैं, और हमें ये पता भी है कि ये ज़िंदगी का दस्तूर है और हमें ये सब चीज़ें बेयर करनी होंगी। लेकिन जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनकी दी हुई चीज़ें या उनकी चीज़ें हैं, वो निशानियाँ रह जाती हैं। जब मैं छोटी थी और मेरी अम्मी एडिटिंग या रिकॉर्डिंग में दूर होती थी और मुझे उनकी याद आती थी तो मैं उनका दुपट्टा उठा लेती थी और उनके दुपट्टे में से एग्जैक्ट सेम खुशबू आती थी जो मुझे उनसे आती थी, और एक दुपट्टे को ऊपर डालने से मुझे इतना सुकून मिलता था
سو وہی سکون بدلتا گیا, وہی سکون مجھے ان کے کپڑوں کے علاوہ ان کی خریدی ہوئی چیزیں یا ان کی گفٹ کی ہوئی چیزوں سے ملنے لگا. اور ایکچولی چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی, لیکن چیز دی کس نے ہوتی ہے اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے. اکثر میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ آپ ایجڈ ہو جاتے ہیں, آپ اپنی جہیز کی چیزوں کی کہ میری امی نے دی ہے, جہیز کا برتن نہ ٹوٹے, یہ صوفہ نہیں ہٹاؤں گی, یہ پردہ نہیں ہلاؤں گی, یہ ٹیبل کلاتھ نہیں ہلاؤں گی, کیونکہ یہ میری جہیز کی چیز ہے, یہ میری نشانی ہے, یہ میری میکے کی نشانی ہے. کیسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ کی ان نشانیوں سے, ان چیزوں سے. ایکچولی یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی وہ چیز ہوتی ہے. آپ نے اپنی پہلی تنخواہ سے کوئی چیز خرید کے اپنی ماں کو دی ہوتی ہے, آپ کی ماں وہ چیز دل سے لگا کے رکھتی ہے. اور اسی طرح آپ کی ماں نے جو بھی چیز آپ کو تنکا تنکا جوڑ کے دی ہوتی ہے, آپ اسے اپنے دل سے لگا کے رکھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو گھر نہیں بیچنا ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ڈرامے, کتنے ہی فلمیں اس چیز پہ بن گئی ہے کہ یہ میرے آباء و اجداد کا گھر ہے, یہ میری ماں کی نشانی ہے, میں نہیں بیچ سکتا اس گھر کو, یا میں نہیں بیچ سکتی اس گھر کو. آپ کی پراپرٹی, آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جب اپنی ماں کی طرف سے ملی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے. آج کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے ہمارے شو پہ. آج ہم سیلیبریٹیز جو یہاں پہ ساری مدعو ہیں وہ اپنی ماں کی کچھ نشانیاں آپ سے شیئر کریں گی, اور ان سے جڑے ہوئے وہ جذبات یہاں آ کر آج آپ کو بتائیں گی. چھوٹے سے بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا, مدرہڈ, جو ماں ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جسے آپ ہر وقت سیلیبریٹ کرو. یعنی کہ ان کے جانے کے بعد بھی جب ان کی سالگرہ آئے تو آپ سیلیبریٹ کرو, کیونکہ وہ ہستی ایسی ہے جو نہیں ہوتی آپ کے درمیان, پھر بھی ان کا ذکر بارہا کرتے ہیں, کبھی اپنے بہن بھائیوں سے, کبھی اپنے بچوں سے, کبھی اپنے اسپاؤس سے. آپ اپنی ماں کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھار آئینے میں بھی کھڑے ہو کے آپ اپنی ماں کا ذکر اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں امی جیسی لگ رہی ہوں, یہ دیکھو یہ میری امی جیسی عادت ہے. آپ کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی بات کرتے ہیں. سو اس ہستی کو آج ہم یاد کریں گے ان کی نشانیوں کے تھرو. ان کی امی کی دی ہوئی کوئی شال یا کوئی ساڑی پہن لی جائے, سو وہ ایک احساس آپ کے دل میں دوبارہ آ جاتا ہے, اور آپ ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ میں نے امی کی چیز پہنی, دیکھو امی کی انگوٹھی, امی کی چوڑیاں, امی کے کڑے, امی کی جوتی یا امی کے کپڑے. سو آج ہم یہی کرنے والے, اپنی ماں کی نشانیاں جن سے بہت ساری یادیں وابستہ ہیں وہ ہم آج ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے. میرے پاس جو آج سیلیبریٹیز موجود ہیں وہ ہمیشہ اپنی ماؤں کو پریز کرتے ہیں, اور جو کچھ ان کے اندر خصوصیات ہے اور جو انہوں نے اپنی اماں سے ورثے میں پائی ہیں, ہمیشہ ان کا ذکر کرتے ہوئے میں نے پایا ہے ان کو. تو آج میں نے کہا آج دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی کون کون سی نشانیاں سنبھال کے رکھی ہیں. میرے ساتھ حنا بیات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ویسی. آپ کی اماں کو ظاہر ہے لوگ پہچانتے ہیں ان کی ایک خوبصورت پرسنالٹی کی وجہ سے, اور جو ان کی نشانیاں ہوں گی وہ جس طرح آپ نے ساڑیاں اپنے کلیجے سے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اپنے ساتھ, بالکل, اور جس طرح آپ نے پیارے طریقے سے رکھی ہوئی تھی وہ ہمیں نظر آ رہی تھی. میں نے کہا کہ حنا کے پاس اور کیا ہے اپنی ماں کی نشانیاں, وہ ہمیں دیکھنا بہت مزہ آئے گا وہ دیکھ. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. میں ہنس رہی تھی آج یہ کہ لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں میں ندا کو رشوت دے رہی ہوں کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتی ہوں. پتہ نہیں ہمیں آپ سے محبت ہے, اور جب آپ صبح صبح آتی ہیں تو ہمارا پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے. نہیں, مجھے آپ سب سے بہت محبت ہے, اور پتہ ہے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا ٹاپک لے کر آتے ہیں نا تو نہ کہنے کا دل نہیں چاہتا, اور وہ دل کو لگتا ہے نا یہ چیز ایسی. انہوں نے مجھے کہا نا امی کی نشانیاں, میں نے کہا مجھے آنا ہے. ایک اور پرسنالٹی ایسی ہے جو اپنی امی کا وقتاً فوقتاً ذکر کرتی ہیں, اور آبویسلی ساری زندگی ان کے کریئر میں ایک کہتے ہیں نا بیک بون ان کی امی رہی ہیں ان کی, اور ہم نے دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے. سعدیہ امام ہمارے ساتھ اپنی امی کی نشانیوں کو لے. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ایوری ون. مزہ آتا ہے یار تمہارے شو میں, تم نا ہمیں پھر دوبارہ سے انہی ڈانٹوں کے درمیان, ہے نا, ڈانٹوں کے درمیان لے جاتی ہو. امی کی
چیخو پکار یاد آ جاتی ہے, ایک دم سے امی کا پیار یاد آ جاتا ہے, گرم گرم روٹی پہ ڈانٹنا یاد آ جاتا ہے, فہیمہ نے تو کھانے کھائے ہوئے, ان کی محبت کی وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. ایک جملہ ہمیشہ امی کہتی تھی جب میں کبھی گھر سے نکلتے ہیں, امی ابھی ناشتہ نہیں کرنا, اب دیکھنا تم کیسے سارا دن ترسو گی اس روٹی کے لیے. تم یقین مانو ندا اس دن کتنا کچھ ہوتے ہوئے واقعی میں گھر آ کے ہی واپس کھانا کھاتی. وہ ایک ہے وہ جو میں کہتی ہوں نا امی مت کہا کریں پلیز نکلتے ہوئے کچھ, تو وہ چیزیں یاد آتی ہیں. پھر میرے پاس یہاں موجود ہیں, ابھی ریسنٹلی فہیمہ نے اپنی امی کو کھویا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار کچھ مہینے کچھ سال ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی سارے دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. کچھ عرصے پہلے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کھویا, اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد, میرے خیال سے 1 مہینہ یا 1.5 مہینے بعد ہی ان کی امی کا انتقال ہوا. اور وہ غم تھوڑا سا تازہ ہے, لیکن میں نے کہا چلو ان کا ذکر کر کے تھوڑا سا سکون ملے گا دل کو. فہیمہ ہمارے ساتھ. فہیمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ کتنے دن ہو گئے امی کو یار؟ ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی ہسبینڈ کا شو ہم نے کیا تھا, اور اسی شو میں نے بہت دل کی باتیں کی تھیں, اور پھر اب امی کا. سو یہی ہے, دس از لائف. ہم سب نے جانا ہے ایک دن, سب آئے ہیں چلے جائیں گے. سو امی کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. میں کہتی ہوں امی از یور ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ کے بعد امی. اور میں امی سے ہمیشہ سے اتنی کلوز رہی ہوں کہ امی کے پاس نا چھپ کے یہاں گسی میں کبھی یہاں لیٹی ہوئی ہوں. تو امی کی نا مجھے خوشبو فیل وہ بہت مس کرتی ہوں. جس رات کو امی کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. پھر میں نے بھابھی سے کہا امی کے کپڑے دے دیں جو امی نے پہنے ہوئے تھے, وہی مجھے کپڑے دے دیں. تو میں نے وہ پہنے, تو مجھے تھوڑا سا خوشبو فیل ہوئی, تو مجھے تھوڑا سا سکون ملا. اس کے بعد پھر امی کے نا بہت بال گر رہے تھے, تو سارے بال کپڑوں میں لگے ہوئے تھے, وہ سارے میں نے پورے جمع کر لیے. تو ماں بہت عظیم ہستی ہے, اور ماں کی محبت کا تو میں کہتی ہوں کوئی, وہ کہتے ہیں نا آپ اس کو ناپ نہیں سکتے آپ. اور یہ ایسی ہستی ہے جو آپ کو جج نہیں کرتی, آپ کچھ بھی کرتے ہیں, آپ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کے گلے لگاتی ہے آپ کو, ہر حال میں گلے لگاتی ہے آپ. اچھا, کہتے ہیں نا کہ بہو بھی بیٹی کی طرح ہوتی ہے. سو میرے پاس ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے, میں کہتی تھی کہ یار اس شخصیت کی بہو بننا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ وہ اپنے اندر بڑی پرفیکٹ تھی. اگر میں بات کروں زبیدہ طارق کی, تو انہوں نے کتنی ہی لڑکیوں کو سلیقہ شعر بنایا ہے اپنی باتوں کے تھرو, اپنی یہاں تک کہ جو وہ کرتی رہی ہیں, کتنے مطلب لائک شادی کے بعد میں ان کی کتاب لے کر اپنے سسرال گئی تھی, کیونکہ اس کتاب نے مجھے بہت ہیلپ کیا کھانا پکانے میں, چیزوں کو سیکھنے میں, چھوٹی چھوٹی ٹپس. انفیکٹ ان کے ساتھ پروگرام کر کے مجھے اپنی پریکٹیکل زندگی میں بڑی ہیلپ ملی. ہر چیز کا علاج تھا ان کے پاس, جو آپ کو کچن میں چاہیے, جو آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کے چاہیے. سو میں سوچتی ہوں کہ کتنی ساری نشانیاں وہ اپنی بہو کو دے کے گئی ہوں گی. ظاہر ہے بیٹی تو شادی ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہے, لیکن ان کی بہو نے ان سے کتنا کچھ سیکھا ہوگا. اور ان کے پاس جو تھا کہ ان کی ساڑیاں, ان کی جیولری, ان کی چیزیں, ان کی چوڑیاں. سو یہ وہ چشمدید گواہ ہوں گی جنہوں نے ان کو دیکھا ہوگا. ان کی بہو میرے ساتھ یہاں موجود ہیں, صبا حسین, زبیدہ طارق کی جو ڈاٹر ان. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ندا. میں کہتی ہوں کہ لائک آپ کی ساس جب سلیقہ شعر ہوتی ہیں تو ان کی بہو بننا دنیا کا مشکل ٹاسک ہوگا. جب میری شادی ہوئی تھی نا, تو اس وقت امی کی پیک آف پاپولیرٹی نہیں تھی, مگر مشہور مطلب ریکگنائز بالکل ہر جگہ ریکگنائز. آپ کو ڈر نہیں لگا ان کی بہو بنتے ہوئے؟ بہت ڈر لگا تھا, مگر بہت زیادہ ڈر لگا تھا. اور مجھے تھا کہ میں کس طرح سے بھائی یہاں پہ ایڈجسٹ کروں گی کیا. اور ماشاءاللہ سے امی کے ساتھ ان کے سارے سبلنگس بھی اپنے اس کے اندر, تو اتنی ٹیلنٹڈ فیملی کے اندر جانا, اینڈ وہاں پہ تو اوبویسلی اندر سے ڈر تو ہوا تھا. مگر امی بہت سافٹ انسان تھیں, اور اپنے پورے پرسونا کے باوجود ان کو صرف اچھی دوستی کا شوق تھا. بس ان کے اراؤنڈ کوئی رہے, لوگ رہیں, تو اب گھر میں وہ اور میں ہی ہوتے تھے جو ہم ساتھ ہوتے تھے, تو بس ہماری بس دوستی ہو گئی, اور بس وہ دوستی ہی رہی. شکر ہے نا. وہ تو میں تو یہ سوچوں کہ ساس اتنی سلیقہ شعر ہو تو ہر وقت ہی کہتی رہے گی بہو یہ کیا ہے, کیا ٹیبل لگائی ہے بہو. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ بہو نے ایسا اپنایا ہے کہ مجھے واقعی لگتا ہے, میں ان کے
زبیدہ خالہ کی بیٹی شاہ میری دوست ہے, لیکن میں تو کہتی ہوں کہ جو بہو نے اپنایا ہے نا زبیدہ خالہ کے طریقہ کار کو, ان کا ایون ٹیبل سیٹنگ, آپ صبا کے گھر جائیں تو جیسے ٹیبل سجی ہوئی ہوتی ہے, جیسے پریزنٹیشن ہوتی ہے, جس طرح یہ تیار ہوتی ہے نا شادیوں میں ساڑی اور وہ جوڑا بنا کر, وہ مجھے ایسا نشانی آتی ہے ادھر. بالکل بیٹی سے زیادہ بہو میں اپنی امی کے ساتھ رہے ہوتے ہیں اتنا ہی ان کے ساتھ بھی رہے. ایگزیکٹلی, انسان تو چیزیں پک کرتا ہے, اور پھر جس ایج میں ہماری شادی ہوتی ہے تو وہ ایج ہوتی ہے, ہم زیادہ سے زیادہ مطلب لائک مجھے اب شوق ہے کہ میں اور بھی سیکھوں, اب آپ اور آپ کی وہ ایج ہوتی ہے جس میں آپ ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں, جو اچھی چیز ہوتی ہے آپ ان کو پک کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اچھا یہ بہت مزے کا ہے. جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے ایک پورے کوکنگ شوز کے کوئی 3 سیمائی میں نے زبیدہ آپا کے ساتھ کی, تو میرا صرف ایک کام تھا, چوڑیاں کیسے بنائیں گے, مجھے ضرور دکھائے گا چوڑیوں کا سیٹ مجھے بناتے ہوئے. مطلب ان سے کتنا کچھ سیکھا ہے لوگوں نے, زبیدہ آپا سے بہت سیکھا. مجھے تو ساڑی باندھنی بھی انہوں نے سکھائی تھی. مجھے بھی ساڑی باندھنی انہوں نے سکھائی تھی. اوہ مائی گاڈ. تو کوئی غلط ساڑی باندھنے پہ ڈانٹ پٹی آپ کو کبھی؟ پہلی دفعہ انہوں نے خود ہی باندھی تھی, پھر میں باندھتی تھی خود سے, تو اگر ان کو ٹیڑھی میڑھی لگتی تھی تو وہ صحیح کر دیتی تھی. تو ایسے پریکٹس ہو گئی. تو کھانا بھی آپ بناتی تھی؟ نہیں جب تک ہوتی آپ کو اجازت ہو. امی کو نہیں, امی کو تو پیشن تھا نا کھانا پکانے کا, مجھے تو تھا کہ بس ضرورت کے تحت بنا لو حالات. تو ہم نے یہ اگری کیا تھا کہ کچن میں کھانا پکانے والا چیز امی کی رسپانسبلٹی اور اس کے اراؤنڈ مینجمنٹ میری رسپانسبلٹی ہے. تو ہمارا یہ ڈیوائیڈڈ رول تھا ہمیشہ. اچھا, تو آئی تھنک اس میں آرام سے چل گیا, کوئی ایک دوسرے کو ٹریس پاس نہیں کرتا تھا. لیکن حسین بھی تو اچھا کھانا بناتے تھے, ان کو بھی شوق تھا. حسین تو ابھی بھی بناتے ہیں. کچن میں جو کچن کی ذمہ داری ہے نا صبا کی. بالکل. تو حسین نے has taken after his mother کھانا پکانے میں. حسین کو اسی طرح سے پیشن ہے کھانا پکانے کا. بہت. تو سنیں, آپ کے حصے میں زبیدہ آپا کی وہ ساڑیاں ایز نشانی اور وہ سب آئیں یا بیٹی کی طرف گئی؟ دونوں شیئر کرتے ہیں, دونوں شیئر. ہاں کچھ باٹیاں آپ نے باٹی بھی ہے کیونکہ امی کا تو اتنا اچھا. دوسرا یہ کہ یہ نہیں تھا کہ امی نے جو نئی ساڑیاں خریدی بس وہی ہیں, انہوں نے آپ سمجھے کوئی جو 40 سال پہلے لی ہوگی نا وہ بھی اسی طرح سے سیو تھی. تو انہوں نے ان چیزوں کو اتنا, بیکاز انہیں شوق اتنا تھا تو دیتی بھی تھی اپنے. وہ کہہ رہی تھی میں دھوتی بھی خود تھی, میں کہتی ہوں آپ نے کیسے سنبھالی ہوئی ہے. میں نے میں کہتی تھی آپ نے کیسے سنبھالی ہوئی ہے. میں ان سے سوال کرتی تھی کہ میری تو چوڑیاں ہی گھوم جاتی ہیں, میں لاتی ہوں تو آپ کیسے سنبھال کے رکھتی ہیں؟ کچھ الماری میں مجھے میں نے ان کے ساتھ شوز کیا تھا تو ان کی الماری میں کتنے مزے ہینگنگ ہوئی ہوتی تھی چیزیں. میرے پاس زبیدہ آپا کی 2 گفٹڈ ساڑیاں ہیں, کیونکہ میں پتلی دبلی بہت تھی شروع میں, تو ان کا بلاؤز مجھے آرام سے آ جاتا تھا. میں کہتی تھی یہ والی فٹنگ میرا بلاؤز, تو مجھے وہ اپنے جو جہاں سے ٹیلر سے سلواتی تھی, محبت کی انتہا. اور یہ کہتے ہیں نا آپ کا بڑکپن اس میں, مجھے بٹھا کے لے کے گئی, پھر اس کو بتایا کہ اس کا بلاؤز ایسے 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 یہ بنے گا, یہاں سے چولی والا سلوانا, یہ کرنا وہاں لے کے گئی طارق روڈ پہ. اور پھر مجھے انہوں نے کہا اب یہ تم دیکھنا. تو وہ اپنا بلاؤز مجھے جو جس پہ میرے بہت دل آیا ہوا تھا کہ میں سیریل کر رہی تھی, کہتی یہ تو تم ویسے ہی لے لو, پھٹ جائے گی ورنہ جتنی تم نے. اچھا مجھے تو ساڑی باندھنا بھی امی نے سکھائی تھی. اچھا, بلکہ سکھائی اس طرح تھی کہ میں امی کو بیٹھ کر دیکھا کرتی تھی. اینڈ مائی مدر واز ویری میٹیکولس کہ انہوں نے کس طرح تیار ہونا ہے. تو ان کی ہمیشہ کبھی ٹیشوز یوز نہیں کرتی تھی, ہمیشہ وہ آئرش لینن کے ان کے لیس کے امبرائڈرڈ ہینکرچیفس ہوتے تھے. سو اپنے پرس میں ان کا ہینکرچیف جانا ہے, ان کا چھوٹا سا مرر جانا ہے, ان کی چابیاں رکھنی ہیں, ان کا ایک پل باکس میں وہ لونگ الائچی وہ رکھا کرتی تھیں. تو وہ پوری ان کی تیاری ہوتی تھی. پھر ساڑی باندھنا میں بیٹھ کے دیکھتی تھی کیسے باندھ رہی ہیں, کیسے پکڑ رہی ہیں, کیسے فولڈ کر رہی ہیں. تو میں نے ایکچولی ساڑی باندھنا اس طرح سے سیکھا کہ امی کس طرح سے ساڑی باندھتی ہیں. اور پھر دوسری چیز تھی کہ شی واز ویری پرٹیکولر کہ وہ چیزیں میچ کس طرح کرتی تھی. تو وہ اب میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں. شروعات کرتے ہیں نا, یہ امی کا بہت پرانا, اور سب سے پہلے تو جو میں نے پہنا ہوا ہے, ہاں یار میں تو مطلب وہ دیکھ رہی تھی آپ, یہ میری امی کی شادی پہ ان کا ایک جوڑا بنا تھا, جس میں یہ ساری کشمیری کڑھائی اور اس میں اور سفید ہے سنگل تار کی, ورنہ کراچی میں تو ہر چیز پہ نشان پڑتا ہے. پرفیوم کا نشان بھی نہیں پڑے. تو یہ کام میں نے اس پہ سے اتروا کے پھر اس کو اپلیک کروایا. گڈ ہے, ویری نائس. کیونکہ میں نے کہا یہ کام اب تو مطلب کہاں سے ملے گا مجھے, ملتی نہیں ہے. اور پھر سورج دوسرا یہ ذرا کلوز کریں گی پلیز, ذرا اس طرح کریں نا ذرا. ہاں یہ دیکھیں ذرا کلوز پلیز دکھائیں کام گے کا کلوز دکھائیں کیونکہ بہت حسین باریک کام ہے. آپ یہ دیکھیں کیونکہ سنگل تار کی کڑھائی ہے نا, اب یہ کوئی کرتا بھی تو نہیں ہے.
یہ آپ کی اماں کا یہ جوڑے کی شادی کے ٹائم کا جوڑا ہے. مائی گاڈ. اور یہ کیونکہ وہ شوقین بہت تھی, ہاں, تو یہ ساڑی کا بلاؤز ہے ان کا, یہ ساڑی پورا mirror work. آپ کی امی کی شادی کی تصویر بھی ہے نا ہمارے پاس, وہ بھی دکھاؤ ذرا. وہ آگے پیچھے آپ کے پاس. ہاں, لیکن یہ جو بلاؤز ہے پورا mirror worked ہے, اور اس کے ساتھ it was a matching bag. اللہ, تو اس کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, اگر وہ تصویر یہ دکھا ساڑی کون سی کلر کی تھی اس کے ساتھ؟ وہی امی کہہ رہی تھی کیونکہ ملٹی کلر تھی نا, ہاں, کبھی بلو کے ساتھ پہن لی, کبھی ریڈ کے ساتھ پہن لی, کبھی گرین کے ساتھ, there were so many colors. تو وہ ایک کلر پلین شفون کی ساڑی وہ ساتھ پہنتی تھی اور وہ لک چینج ہو جاتی تھی. تو یہ ساڑی میں نے پہنی تھی فلم منٹو میں, اور یہ پکچر نظر بلاؤز میں نے پہنا ہوا ہے, اور ساتھ میں نے ریڈ ساڑی پہنی تھی. واو, زبردست. کتنا آپ نے پیار سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اور استعمال بھی. امی کے انتقال کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. اور یہ آپ کو امی نے کب دیا تھا؟ یہ میں نے بہت پہلے امی سے چیزیں ہتھیانا شروع کر دی تھی, کیونکہ وہ خود کرتی تھی نا. تو ہم لوگ کتنے مزے سے اپنی اماں سے چیزیں لے لیتے ہیں, مطلب کوئی ہمیں شرم ہی نہیں ہوتی. سلا کا بھی تو یہی حال. وہ تو میں تو ابھی اس کی پیکنگ کرائی تھی, وہ چوری کر لیتی ہے میری چیزیں, پوچھتی بھی نہیں ہے. میں یہ تمہارے پاس کہاں سے نکلا, کر لی تو کیا کس کو دیں گی آپ؟ نہیں تو آپ کی بیٹی. لمبا لبیرے کو میں اپنے شوز وغیرہ دیتی تھی, نو مما میں بڑی ہو رہی ہوں, اب آپ اپنی ہیلز رہنے میں. کہا ہے بیٹا ابھی آپ کے پاس بڑا ٹائم ہے, ابھی آپ سے پارٹی سے نو مما میں بڑی ہو رہی ہوں. میں دکھائیں آپ اپنی امی کی کوئی نشانی. میری امی کی تو بہت ساری نشانیوں میں سے اب میں آپ کو سب سے پہلے ساڑی کی کیونکہ بات ہوئی, تو یہ میرے پاس امی کا ہی سلاوا بلاؤز, امی کی جوانی کا. سنے ہاں, تو امی کی کمر پتلی تبھی ہوگی. ہماری امیوں کے بلاؤزوں میں فٹ نہیں. اس ساڑی کی جو سب سے بڑی خوبصورتی اور اس کی یاد, یہ کوئی آلموسٹ سمجھے کہ 40 ایئرس تو ہو گئے اس بات کو جی, کیونکہ اب ہماری اپنی بھی عمریں ہو گئی, پھر ہماری اماں کی اس سے پہلے کی آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, اس میں گولڈ کا تار ہے. یہ امی کی جو بھابھی تھی میری سب سے بڑی مانی, انہوں نے امی کو دی تھی. بہت خوبصورت ساڑی, اور یہ میں نے پہنی ہوئی, اس کی تصویر بھی میں نے دی تھی کیونکہ امی کا بلاؤز مجھے نہیں آتا, اب پتہ نہیں انہوں نے تصویر رکھی ہے نہیں. اور یہ پہنی ہوئی ساڑی اتنی حسین لگتی ہے, کتان سلک پہ ساڑی ہے, اور یہ جب پہنے میرا خیال ہے آلموسٹ اسے تو اچھی خاصی عمر ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے پہنی, کیونکہ اس کا بلاؤز مجھے نہیں آتا, تو میں نے گولڈ بلاؤز کے ساتھ اس کو پہنا, تو میں نے کہا کہ چلے. بہت خوبصورت. امی کی کیونکہ امی پہنتی ساڑیاں تھیں, جیسے زبیدہ آپا پہنتی تھی, تو میں کہتی تھی کہ اب میں کیا کتنی ساڑیاں لے کے جاؤں, گھر میں پہنتی تھی تو پہنتی ساڑیاں تھیں. تو یہ ایک, تو وہ ساری بہنوں نے لڑائی نہیں کی, مطلب ساڑیوں کی قدر ہی صرف میں نے کی اور بڑی باجی نے کی ہے, تو وہ میرے پاس ہوتی ہیں, وہ مجھ سے لے لیتی ہیں, پھر وہ مجھے واپس کر دیتی ہیں. ایسا چلتا رہتا ہے. میری سب سے بڑی بہن امریکہ میں ہوتی ہے اور میں, ہم ساڑیاں پہنتے ہیں. تو اب ہوتا ہی ہے کہ کئی دفعہ وہ کچھ ساڑیاں لے جاتی ہیں, میں کہتی ہوں آپ رکھ لیں 1-2 سال, وہ کچھ ساڑیاں میں ان سے لے لیتی ہوں. اچھا. اور امی کی تو ماشاءاللہ کلیکشن اتنی تھی کہ صبح کی الگ, تو شام کی الگ, تو شادیوں کی الگ, تو ڈنر کی الگ, دن کی الگ. وہ امی تو پہنتی گھر میں تھی ساڑیاں نا, تو وہ, اور یہ اتنا کوئی پتلا بلاؤز ہے کہ یہ ہم نے یادگار کے طور پہ رکھا ہے کہ کبھی ہم بھی اتنے پتلے ہو جائیں. یہ بھی اب یادگاری رہ گئی, زمانے میں فٹا گیا تھا, اب نہیں یاد. یہ تو ہے. چلو بھی تمہاری. اچھا, امی کی عادت تھی ندا کہ امی کے ہم جتنے کپڑے بنانے نا فارمل تو پہنتی ہی نہیں تھی امی. امی کو بالکل نرم کپڑا چاہیے. اچھا, ملائم, سافٹ, بالکل ملائم. اور امی کسی بھی بچے کے پاس بیٹھتی تو کہتی تھی تم یہ لے لو, خالہ کو دے دیا, بارڈ اپنے پاس کو بس تھوڑے سے رکھتی تھی. اس پہ ہم غصہ بھی کرتے تھے کہ امی آپ ایسا کیوں کرتی ہیں, ابھی تو بنایا تھا, ابھی بنائے آپ کے, اور کہیں جانا ہوتا آپ کے پاس کپڑے نہیں ہوتے کیونکہ امی کو پہننے نہیں ہوتے فارمل, تو امی فوراً دے دیتی تھی, رکھنے ہی نہیں ہوتے. تو شادی بیاہ میں بھی امی سادے کپڑا پہنتی ہی نہیں تھی. امی کہتی مجھے نہیں پہنا. یہ میری شادی آئی, میں نے کہا امی آپ کیا پہن رہی ہیں, کہتی میری سادہ والا. میں نے کہا امی یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. خیر, تو یہ والا جوڑا امی نے مجھے زبردستی دیا, میں نے کہا کہ تم لے لو. میں نے کہا امی آپ کی شلوار مجھے آتی ہی نہیں ہے, چھوٹی شلوار ہوتی ہے, اور پھر آپ کے اتنے ڈھیلے سے کپڑے ہوتے ہیں, مجھے نہیں چاہیے, آپ پلیز لے لیں, مجھے نہیں لینا. امی نے زبردستی مجھے دے دیا. اچھا, میں نے پھر سنبھال لیا ایسے, میں نے کہا امی نے دیا اتنے پیار سے,
तो जब मैं उम्रा करने जा रही थी तो मैंने इसी में उम्रा किया और वापस आई, दोनों उम्रे जो मैंने किए वो इसी जोड़े में किए मैंने, और उसको संभाला हुआ है मैंने, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, अम्मी ने इतने प्यार से दिया और फिर इसी में मैंने उम्रा किया। तो ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत कीमती है। हमारी अम्मा भी ना बड़े सॉफ्ट कपड़ा पहनती थी। मेरी जिंदगी का हर ट्रैवल मुझे याद है कि मैंने पाकिस्तान लैंड होना, शावर में जाने से पहले अम्मी अपनी को शलवार कमीज देती, पता नहीं एक क्या था उसमें जो मुझे नींद आती थी ना वापस आके, वो सुकून ही नहीं अपने कपड़ों। अच्छा, मेरी अम्मी तो जो चुभने वाले कपड़े भी होंगे ना वो सब पहन लेती थी, कोई उनको नखरा ही नहीं था। होता है ना हमें चुभता है वो, भाई उनको कोई भी, और दूसरा कोई उनको गिफ्ट देता था ना तो वो खुश कर देती थी उसको, क्योंकि वो उसके सामने उसकी तकरीब में पहन के जाएंगे। बहुत बड़ी क्वालिटी, बहुत बड़ी, चाहे कैसा भी होगा। मैं अम्मी को कहती थी कि यार अम्मी आपको तो कोई भी गिफ्ट देता है तो आप उसको इतना खुश कर देती हैं उसके सामने कपड़े पहन के, वो चाहे कैसा भी होगा, चाहे अच्छा, कभी कभार आपको किसी का गिफ्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन अम्मी जैसा भी कपड़ा होगा, सस्ता महंगा कैसा, पहनेंगी जरूर, उसको खुश करने की। कितने प्यार से दिया है, कितने प्यार से दिया। तो अब जो नेक्स्ट आपकी तरफ आएंगे हम ब्रेक के बाद, एक छोटी सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद ज़ुबैदा आपा की निशानी क्या है उनकी बहू के पास, ये देखने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपनी अम्मी की निशानियों को डिस्कस कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। एक बहाना है अपनी माँ को याद करने का, तो कोई ना कोई मौका चाहिए बस। कभी एक साथ बहनें बैठ जाती हैं, कभी एक साथ दोस्तें बैठ जाती हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। तो मैं सबा से पूछने वाली हूँ, ज़ुबैदा आपा की कौन सी ऐसी निशानी जो आपके हिस्से में आई? तो निदा, अम्मी को तो साड़ियाँ, चूड़ियाँ और गले में जैसे ये है माला, हाँ, तो अम्मी को तो सारा, अच्छा उनको साड़ियों का कलेक्शन तो उनका बहुत था और है भी, जिसमें सिल्क भी, शिफॉन भी, मगर अम्मी को जितना कॉटन की साड़ियों में मजा आता था ना, जितना शौक था, और वो जिस तरह से कैरी कर लेती थी, तो वो भी एक आर्ट था कॉटन की साड़ी को कैरी करना। तो अम्मी वॉज ऑल अबाउट कॉटन साड़ी, मैचिंग चूड़ियों का सेट एंड गले का। तो मैंने अम्मी की 2 रैंडम साड़ियाँ, बिकॉज उनकी इतनी सारी हैं तो उसमें से स्पेसिफाई करना कि मगर अम्मी ने ये वाली तो बहुत पहनी है, बहुत मरून वाली, ये वाली, हाँ, अम्मी को ये थोड़ा खोल के दिखाए ना, हाँ, तो इसका ये वाला, ये अम्मी बहुत, कितनी हसीन साड़ी है, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन। तो उनको इस तरह वाली ना बहुत पसंद थी, और ये वाली उन्होंने बहुत पहनी। क्या होता था, साड़ी वाला घर आता था दिखाने के लिए, नहीं जैसे आते हैं, नहीं, जब कहाँ से खरीदती? अच्छा, उनको बहुत, मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, तो वो भी जब जाते थे बाहर तो वो भी उनके लिए लाते थे, और वो शुरू से, ये नहीं कि जब उन्होंने काम करना शुरू किया या जब वो इस फील्ड में आई, तो वो शुरू से ही उनको शौक था। अच्छा। तो वो उस वक्त से उनका कलेक्शन चल रहा था। अच्छा। उस वक्त से वो संभाल के रखती थी। फिर उनको जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक साड़ी की दुकानें हैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत जाना शुरू किया था। फिर ऑब्वियसली शो में उनको रोज़ एक नई साड़ी चाहिए होती थी, तो उसके लिए करती थी। फिर उनको गिफ्ट भी बहुत होती थी साड़ियाँ। फिर मैं और हुसैन भी जाते थे कहीं, या कोई भी जाता था, तो हम अम्मी के लिए साड़ियाँ ही पिक करते थे हमेशा। तो उन्होंने बहुत संभाल के रखी, हमेशा बहुत चेरिश किया। ये भी ऐसा लगा जैसे नई है ना, मतलब बिल्कुल। अच्छा, कॉटन की साड़ियों पे भुर आ जाता है कुछ, लेकिन फिर वो रखने का सलीका भी तो है ना। हाँ, रोज रात को ना वो अपना पूरा कॉम्बिनेशन बनाती थी, साड़ी और उसके साथ उन्होंने क्या पहनना है सुबह, अच्छा कौन सी माला अगले दिन, और सेट चूड़ियों का रोज बनता था, ठीक है। और वो पूरी चूड़ियाँ निकाल के रात को बैठती थी, वो डिजाइन करती थी चूड़ियाँ इस तरह डिजाइन करती थी, कड़े ये होगा ये होगा। आप अगर इसमें भी देखें ना, तो इसमें वेरियस साथ लगी हुई हैं। अच्छा, ये सेट इस तरह से यूँ बना हुआ है कि ये, इसमें एक सेंटिमेंटल वैल्यू ये इसमें कि ये जिस दिन अम्मी गई है ना, उस दिन उनकी ड्रेसिंग टेबल पे उस दिन के लिए बना हुआ है। तो ये मैं ऐसे ही उठा के रख दिया था। ये मैं हर चीज़ के साथ पहनती हूँ, मगर ये आखिरी सेट था जो उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बना के रखा था। अपने हाथ से उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ था। तो ये फिर मैंने उसी तरह से पिक कर लिया था। मगर अब ये कि अम्मी की साड़ियों का कलेक्शन है, तो वो ऑब्वियसली बाटी भी हैं बहुत, और अभी भी बहुत हैं। और उसमें ये कि मैं तो पहनती हूँ साड़ियाँ, मगर शाह जो है, अम्मी की बेटी जो है मेरी नान, तो वो साड़ियाँ भी पहनती हैं। मगर उन्हें एक नई चीज़ जो शुरू की है वो ये कि अम्मी की जो सिल्क की और शिफॉन की साड़ियाँ ना, वो 6 गज का दुपट्टा ड्रेप कर लेती हैं। तो वो कोई भी, तो वो एलिगेंट भी लगता है। और वो होता है कि किसी भी प्लेन उसके साथ ना अम्मी की,
تو وہ ساری فارمل اوکیزنس پہ تو وہ کرتی اب یہ ہے کہ وہ پلین جوڑا پہنا, اس کے ساتھ امی کی 6 گز کی ساڑی نا دوپٹے کے ساتھ کی طرح ڈریپ کر لی. واو, یہ تو اچھا سٹائل ہے. کیونکہ جیسے جب میں ساڑی پہنتی ہوں نا, میں بہت کانشیس ہوتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح چل پاؤں گی نہیں, کیونکہ ہمیں عادت شلوار قمیض اور اس کی ہے نا ذرا بھاگم دوڑی کرنا. ساڑی پہنتی تو میں تو بھن جاتی. چیزیں جیسے جب میں نے ساڑی پہننا شروع کی, امی نے سکھائی آبویسلی, تو انہوں نے 2-3 ٹپس جو بتائی نا ساڑی کی, آبویسلی ساڑی باندھنا تو انہوں نے سکھائی, بٹ ہمیشہ کہتی تھی جو تم نے جوتا پہننا ہے یا جتنی ہیل پہنی ہے پہلے وہ پہنو, اس کے بعد ساڑی پہنو, اس کے بعد ساڑی پہنو. دوسری بات وہ ہمیشہ کہتی تھی جب واک کرو نا پوسچر سیدھا, اور آگے جو اس کی پلیٹس ہوتی ہیں ان کو کک مار کے چلو. وہ ہمیشہ کہتی تھی اس کو کک مار کے چلو, تو وہ کک مار کے چلو گے تو وہ کبھی الجھے گا نہیں, اور وہ اسی طرح سے رہتا ہے بالکل. تو وہ اس سے اتنا ایزی, آپ کو عادت ہونے کی بات ہوتی ہے, اس سے پھر اتنا ایزی ہو جاتا ہے. اینڈ سیکنڈلی کہ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں اس اٹائر میں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, پھر تو کوئی مسئلہ. یہ تو ہے. یہ 2-3 چیزیں وہ کھانے پکاتی تھی ساڑی پہن کے, ہم تو کبھی سوچ بھی. ہماری اماں صفائیاں کر رہی ہوتی نہیں, مطلب امی کچن میں گھسی ہے, پوری کچن کی سیٹنگ ہو رہی ہے, ان کو عادت تھی وہ ساڑی کے علاوہ ان کو, تو ہم سے کہہ دیتے شلوار کے, ہمیں لگتا ہم نے کچھ پہنا ہی نہیں بھائی, ہمیں ساڑی میں رہنے دیا کرو, ساڑی میں خوش رہتے کچھ لوگ. اچھا سو بھائی اب ہے نا اب آپ کی بات. جی, میں امی میری کیونکہ شوقین بہت تھی اور سلیقہ مند بھی بہت تھی, تو نٹنگ بھی کرتی تھی, ساڑی کے بلاؤزز وہ خود سیتی تھی, اور اسی لیے ہمیں کسی اور کے ہاتھ کا سلا بلاؤز اب آج تک پسند نہیں آیا. آپ بھی خود سیتی تھی؟ اوہ مائی گاڈ. امی نے اتنا بگاڑ دیا تھا, امی اتنی پرفیکشن کے ساتھ تو سیتی تھی. اچھا, مجھ سے انہوں نے نٹنگ بھی سکھائی, امبرائڈری بھی سکھائی, جو کہتے ہیں نا کاٹنا سینا بھی سکھایا, بس بلاؤز نہیں آتا. لیکن ایک دفعہ مجھ سے پورا کرتا ہاتھ سے سلوایا تھا کہ ہاتھ کی سلائی کرو, اور ترپائیاں ہوں گی, جو مشین کی لائنیں ہوتی ہیں نا ان کو بالکل پسند نہیں تھی کہ ترپائی ہونی چاہیے. تو ایک ان کا یہ بلاؤز ہے نٹڈ, جو ساڑی کا جو ان کا اپنا ہے, ان کی ایک تصویر بھی ہے جو میں نے شیئر کی تھی, جس انہوں نے یہ پہنا. اچھا, اس کا بھی کرتی تھی, ان کی ہلکی سی نا بالکل شفون کی وائٹ ساڑی تھی, کریم سے کلر کی, جو واز ہینڈ پینٹڈ, وہ امی نے اس کے ساتھ وہ پہنتی تھی, اور وہ ساڑی خود ہینڈ پینٹ کی ہوئی تھی. وہ ساڑی اب ذرا گل گئی ہے, یہ تصویر نظر آ رہی ہے. ایک میری بہن کے ساتھ تصویر چھوٹی سی کھڑی, اس میں امی کی ساڑی بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ وہ کرتی تھی. پھر کیونکہ شوقین تھی تو جو کہتی تھی اپنا زیور بینک میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتا, ضائع مت کیا کرو. سو شی ہیڈ اے ویری انیوژل چیز ہے. تو شی ہیڈ دیز الیگزینڈریائٹس, جو کہ ایک بڑا انیوژل اسٹون ہے, اس کا یہ ان کا سیٹ ہے. اس پہ دکھائی دیتا ہوں, خوبصورت. دس از ہر سیٹ. خزانہ ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ. جویلری امی کی بہت ہے, مگر یہ گولڈ ہے, یہ گولڈ ہے. یہ میں اس لیے لے کر آئی ہوں کیونکہ ایک تو انیوژل بہت ہے, اور یہ امی نے اس کے ساتھ دوپٹہ بنوایا تھا. اچھا, ان کپڑوں جوڑے کے ساتھ امی نے کے ساتھ یہ دوپٹہ بنوایا تھا. ذرا لانگ پہ جائیں تھوڑا کہ دونوں نظر آئیں. کتنا پیارا. اور اس کا جوڑا کیسا تھا؟ پلین. وہ کہتی تھی لیس از مور. اگر زیور پہن رہے ہو تو کپڑے ہلکے ہونے چاہیے, اور اگر کپڑے بھاری ہیں تو زیور کم ہونا چاہیے. ویری نائس. یہ بھی میں نے ابھی, میرا ایک اپ کمنگ پروجیکٹ ہے جس کی آج کل شوٹ چل رہی ہے, اس میں نے یہ بہت پہنا. قریب سے دیکھیں گے کتنا خوبصورت. اس میں یہ میں نے بہت پہنا ہے. بہت سنے آپ گولڈ کا زیور پہن لی تھی ڈراموں میں؟ مجھے تو ضرور ٹینشن ہوتی ہے کبھی کبھار. میں تو شو پہ بھی نہیں پہنتی. یہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی کیونکہ یہ میری بڑی پرائز پوزیشن ہے. دس از اے کلاسک پرانی کشمیری شال, جو یوں پہنی جاتی ہے ایک سائڈ پہ, یا یوں پہنے, یا پھر یہ پوری بیک پہ آتی ہے. اور یہ ہاتھ کی کڑھائی کی بہت پرانی امی کی شال ہے, جو میں نے پھر جو ڈرامہ تھا ہمارا خدا اور محبت, اس میں پہنی تھی. اور میں ہمیشہ ہنستی ہوں کہ یہ اتنی زیادہ وائرل ہوئی کیونکہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں وجاہت حسین, ہی فیل ان لو ود دس شال. آپ دیکھیں نا, دو رخا کام ہے, بیک اینڈ فرنٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو. تو انہوں نے ہر اینگل سے شوٹ کی ہے, ہر اینگل سے. تو اس کے بعد میں نے کہا میرا چہرہ آئے گا اس سین میں, شال ہی آتی رہی. بعد میں لٹرلی ہو رہا تھا کہ ڈرامہ آن ایئر گیا, اور سب مجھے ڈی ایمز آ رہے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لی. کوئی کہہ رہے میں نے اپنی بیوی کے لیے لینی ہے, کوئی کہہ رہے میں نے اپنی ماں کے لیے لینی ہے, کوئی کہہ رہے میں نے اپنی بہن کے لیے. میں نے کہا یہ نایاب ہے بھائی, یہ نہیں مل سکتی اب کہیں. سو مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ ہم سب بہنوں کے پاس امی کی چیزیں ہیں,
ہم نے, کیونکہ میں امی کی ایک طرح سے کسٹوڈین تھی چیزوں کی, تو ریسنٹلی کیونکہ بہت امی کے بعد پچھلے 5 سال کچھ کووڈ, کچھ میرے میاں کی بیماری, تو ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے. تو جب ہم چاروں اکٹھے ہوئے تو میں نے پھر ایک دن بیٹھ کر کہا, میں نے کہا بھائی یہ امانت ہے. تو ابھی بھی ماشاء اللہ امی کا اتنا زیور تھا ابھی بھی, اور اتنی چیزیں تھیں کہ ایون گرینڈ چلڈرن کے لیے ہم نے الگ الگ کر دی, اور سب کو ان کی چیزیں دے دی. اب میں سکون سے جا سکتی ہوں. مگر امی کی شالوں کی کلیکشن, امی کے ہینڈ بیگز کی کلیکشن, ہاں بندہ سوچتے کیا کیا لے کر آئے, کیا کیا لے کر آئے. مگر اچھی بات یہ کہ ہم چاروں بہنیں ہم استعمال کرتے ہیں. ہم نے ان کو, امی کہتی تھی کہ خبردار جو کسی نے کسی کا مزار بنایا, فوراً چیزیں دے دو, بانٹ دو, استعمال کر لو. ایون جو امی کی میڈ وغیرہ تھی, میں نے ان کو بھی امی کی چیزیں دی, کیونکہ ان کا ان سے ایک محبت کا رشتہ ہے, وہ لوگ پہنتے ہیں. امی کی جوتیاں, امی کا ہینڈ بیگ, امی کی شالیں, امی کے جوڑے, دے ویئر دیم. اور یہ واقعی یہ چیزیں پریشس ہوتی ہیں بہت زیادہ. اب جیسے میرے پاس بھی جو امی کی چیزیں رکھی ہیں وہ رکھی ہیں, میں ان کے کپڑے لے آئی تھی فارمل, آپ کو دکھانی چاہیے تھی ہمیں. وہ اتنی پتلی پتلی ہیں میں پہن بھی نہیں سکتی, لیکن وہ میں نے پاس رکھی ہوئی ہے. پر آج آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے ایسی. میں نے نا امی کا انتقال ہوا تھا جب, تو جس بستر پہ امی سوتی تھی وہ پورا بیڈ روم سیٹ میں اپنے پاس لے آئی. اور جب مجھے امی کی بہت یاد آتی ہے اور جب میں ڈپریس ہوتی ہوں, وہ بیڈ روم سیٹ میرے بیٹے کا ہے. میرے بیٹا تو اب ہے نہیں یہاں پہ پاکستان میں, تو میں اس کمرے میں جا کے نا اس بستر پہ لیٹ جاتی. میں نے اس لیے میں نے کہا تھا جو میرا اس کمرے کا بیڈ روم سیٹ تھا وہ میں نے کہیں اور دے دیا, خالی کیا میں نے کمرہ اس بیڈ روم سیٹ کے لیے. میں نے کہا یہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے یہ بیڈ روم سیٹ دو, کیونکہ جب ویسے بھی میں ان کی زندگی میں بھی کسی بات پہ پریشان ہوتی تھی, اسٹریسڈ آؤٹ ہوتی تھی, تو میں ان کی گودی میں جا کے لیٹ جاتی تھی, اور مجھے لگتا تھا اوہ اڑ گیا سب کچھ, سارے دلدر دور ہو گئے, سب ٹینشنز دور ہو گئی. سو میں نے وہی چیز ابھی بھی فالو کی کہ جب میں ہوتی ہوں اسٹریس, میں اس کمرے میں جا کے لیٹ جاتی ہوں ان کے بستر پہ. پرفیومز وغیرہ تو آپ لگاتے ہیں نا, مگر ہر انسان کی خوشبو ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ امی کے جانے کے بعد جو, کیونکہ ایک دم سڈنلی وہ چلی گئی نا, جسٹ ون فائن ڈے, جو کہ اللہ کا احسان. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کی الماری کھولی نا, تو اٹ واز اوور ویلمنگ, کیونکہ ان کے کپڑوں میں, ان کی چیزوں میں ان کی خاص خوشبو, ایک امی کی اپنی ایک, ہر انسان کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے. تو مجھ سے وہ الماری کھولی نہیں گئی, میں نے بند کر دی. لیکن اس کے بعد 2-3 دفعہ میں نے اس طرح کی بچگانہ حرکت بھی کی کہ مجھے جب امی بہت زیادہ یاد آ رہی ہوتی تھی نا, تو میں جا کر وہ کپڑے ان کے پکڑ کے میں سونگ لیتی تھی, جیسا کہ امی ہے نا. اچھا, میں تو امی کی جو وائس میسیجز ہیں نا, جو امی کے اچھے موڈ میں بھیجے ہوئے, آ جاؤ میرے پاس کھانا کھا لو, مجھے, میں وہ وائس میسیجز سنتی تھی. تو میرے پاس امی کی ویڈیو میسیجز بھی ہیں, کیونکہ ہم دونوں اکٹھے ہوتے تھے نا, تو جیسے کسی بچے کی برتھ ڈے ہے تو میں اور امی دونوں ویڈیو کر کے, تو امی کی وہ آواز, امی کا, I don't know, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہیں. بالکل وہی نا ذکر ہوتا ہے کبھی تو بہنوں میں تو. اچھا, ہمیں تو بیکاز امی کا اتنا سڈن تھا جانا, اور ان کی پریزنس اتنی اسٹرانگ تھی ہماری لائفز میں بھی اور گھر میں بھی, سٹل اور اسٹرانگ پریزنس تھی, مطلب اوور پاورنگ کبھی بھی نہیں تھی, مگر ہر گھر کے کونے میں وہ نظر آتی تھی. تو ہمیں تو بہت, مجھے ٹائم لگا ان کی چیزوں کو ٹچ بھی کرنے کا, بیکاز بالکل ہمت نہیں ہوتی تھی کسی چیز کو, کیونکہ یقین بھی نہیں آتا تھا کہ چیزیں یہیں پہ رکھی ہوئی ہیں اور وہ نہیں ہیں. تو بہت عرصے تک تو کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا, ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کسی چیز کو ٹچ کرنے کی. پھر آہستہ آہستہ کر کے, اور یقین مانے نیتا, امی کے تو کتنی, ہر ٹی وی پہ آپ کوئی بھی یوٹیوب کر لیں, اتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں. مگر اب ان کو 6 سال ہو جائیں گے جنوری میں گئے ہوئے. تو اٹ واز دس ایئر کہ ہم لوگوں نے ایٹ اے اسٹریچ بیٹھ کے ان کا ایک شو دیکھا, بیکاز اس کے بعد سے کبھی ہمت ہی نہیں پڑی دیکھنے. وہ آواز سنتے تھے نا, تو لگتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نہیں. بس وہی والی بات ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو ایکسیپٹ کرنی ہے کہ ہم نے بھی نہیں رہنا, سب فانی ہے. اور سب کی نا ایک عادت ہوتی ہے, جیسے آپ کی والدہ کو کسی چیز کے جمع کرنے کا, یا ان کو شوق ہوگا شاپنگ کا, وہ جیسے میری امی کلیکشن ہے نا, میں نے دیکھی ہے امی کی ساری کلیکشن سے ہٹ کے ان کی جو سب سے بڑی کمزوری تھی وہ تھی کراکری. میری امی کے بھی, اللہ, امی کو مطلب ان کی اینیورسری نا, اب امی آپ کو کیا گفٹ ہے,
ہم نے وہ والا جو ڈنر سیٹ دیکھا, امی پچھلے اتنے رکھے ہوئے, نہیں بیٹا ہمیں مطلب لٹرلی پتیلیاں اتنے بڑے, اتنا بڑا پتیلے سے لے کے یہ 20 کلو والا بھی ہونا چاہیے, یہ 10 کلو. امی کیا ہے پکانے میں, یہ بڑوں شوقین کھانے بناتی تھی. اچھا ان کو ہمیشہ ہوتا تھا اب کوئی مہمان آ رہے یہ والا نہیں, یہ نہیں, اب یہ ڈنر سیٹ نہیں نکالنا, اس کے ساتھ یہ نکالنا, اس کی ٹکوزی یہ نکالنا, اس کی چیزیں یہ نکالنا. تو یہ چیزیں ہم نے امی سے سیکھی. تو امی کے بعد جتنی کراکری تھی نا, تو میں یوں بیٹھی تھی, یہ کیا ہے, مطلب 400 چمچ, 300 چمچ. بھائی ان کو ہر طرح کا گولڈ میں چاہیے, سلور بڑی دعوتیں نا, امی کہتی ملے جلے برتن مجھے اچھے نہیں لگتے, نہیں اچھے لگتے, بڑے بڑے سیٹ, شوق بہت تھا انہیں. مطلب ان کو صرف توفتاً جو چیزیں ہم دیتے تھے, بعد میں بچوں نے جو دیے, تو کبھی کوئی کراکری سیٹ لے کر آ رہا ہے, کوئی ڈنر سیٹ لے کر. مجھے اچھی طرح یاد ہے عالیہ ایک پتیلیوں کا سیٹ لے کر آئی تھی, امی یہ مجھے بڑے پسند آئی, یہ آپ کے اسٹائل کی ہے. اب وہ دیکھ رہی, یہ ہلکا والا ہے, اس میں لگے گا. سجانے کی بھی ہوتی ہے, امی کو بھی بہت پتیلیوں کا ہوتا تھا. سب کی باتیں سن کے نا, کہ جو شاید وہ ایک جنریشن تھی کہ they were very house proud. نہیں کہ خود تیار ہونا ہے, گھر بھی اتنا ہی سلیقے سے کرنا ہے. مہمان آ رہے ہیں تو کھانا سرو کیسے ہونا ہے, اگر یہ کراکری ہے تو یہ نیپکنز ہوں گے, یہ نیپکن ہولڈرز ہوں گے, یہ میٹس ہوں گے. تو وہ چیزیں تھی کہ مہمان جو آتا ہے آپ اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن اگین میں نے یہ دیکھا کہ اس میں سلیقہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ آپ نے 1000 چیزیں جمع کر لی, نہیں, اچھی چیزیں لی, لیکن ان کو برتنا آنا چاہیے. آپ نے اب جیسے میں کہہ رہی ہوں, اب یہ چیزیں ایزیلی, مطلب میری عمر سے زیادہ کی چیزیں ہیں یہ سب اتنی پرانی چیزیں, مگر اچھی چیز امی کہتی تھی بیٹا تھوڑا تھوڑا کر کے کرو, اچھی چیز لو اور دیر پا چیز, اور اس کو سنبھالنا سیکھو. اور اس کے بعد ہم نے وہ دیکھا, وہ اس وقت تو زپ لاکر تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں امریکہ جب پہلی دفعہ گئی اور میں وہاں سے واپس آئی, کیونکہ آپ لیتے ہیں اپنی ماں سے کچھ چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں, تو پتہ نہیں کیوں میں وہاں سے امی کے لیے پلاسٹک کا ایک بہت ہی فائن قسم کا, کہ نہیں یہ ایسی چیزیں جو تھرو بھی کر دیں. وہاں میں نے دیکھا, مجھے بڑا پسند آیا, اور میں نے زپ, وہاں کی پلاسٹک بڑی اچھی, کیونکہ وہاں کی دعوتوں میں کہاں لوگ اپنے ڈنر سیٹس نکالتے ہیں, وہ تو ان کو ہوتا ہے پھینکنا. میں کہا امی کو بڑی انٹرسٹنگ لگے گی یہ, تو میں کہوں گی امی ایک کھانا کرے اور یہ پھینک دیں, اس کو دھونے کا بھی مسئلہ نہیں, یہ بھی مسئلہ نہیں ہونی. اچھا میں وہ لے کر آئی, پھر زپ لاک بیگ لے کر آئی کہ امی کتنی چیزیں وہ اس میں پیک کر کے رہے. نہیں بھائی خدا کی قسم, وہ جو میں پہلی دفعہ امریکہ گئی تھی عالیہ کی شادی میں, امی اس کو پھینک دے, استعمال نہیں کیا, کہ ہم نے سامان کے رکھ دیا. دیکھو نا تم پہلی دفعہ گئی, تم ہمارے لیے لائی, ہم نے ہی یادگار کے طور پہ رکھ لیا. میں کہا امی یار, پھر ہم نے عالیہ کی شادی میں وہ استعمال کیا. اور میں گئی تھی 98 میں پہلی دفعہ امریکہ, اور عالیہ کی شادی ہوئی 2010 یا 8 میں ہوئی. آپ سوچیں کتنا انہوں نے سنبھالا. میں کو امی یار یہ استعمال کرنے کی امی کا. اچھا یہ ایک میں ابھی یہ تو میری چیزیں جس کے امی کا یہ ایک بیگ, یہ آج بھی دیکھیں کتنا نیا لگتا ہے. یہ امی کے کوئی جو کہتے ہیں نا میرا بھائی باہر چلا گیا اور وہ لے کر آیا کوئی چیز, تو وہ یادگار رہتی ہے. تو میرے جو سب سے بڑے ماموں تھے وہ اس دور میں جب ہم بڑے بچے ہوا کرتے تھے, تو امریکہ کینیڈا بڑی ایک وہ چیز ہوتی, تو وہ وہاں کہیں باہر گئے ہوں گے, وہ لے کر آئے تھے. یہ بیگ تب سے اب تک, کوئی آلموسٹ اس کی عمر مجھ سے بڑی ہے, تو یہ ہے ہمارے پاس ویسی موجود. اور یہ عالیہ کے پاس سے میں لے کر آئی. انفیکٹ اس کی جو سب سے بڑی وہ ہے کہ یہ اندر سے دیکھیں کتنا نیٹ ہے. ہمارے اپنے بیگ نہیں اتنے صاف ہوتے, نہیں بھائی وہ بہت صفائی سے رکھتی تھی, استعمال کیا, اس کے اندر کپڑے رکھے, دوبارہ رکھ دیا کہ شیپ بھی خراب نہ. اور اب یہ عالیہ کے پاس ہے, میں عالیہ سے مانگ کر لائی ہوں. عالیہ نے کہا یہ مینشن کر دینا کہ یہ میرے پاس ہے, کہ یہ ایسا نہ ہو. تو یہ جب ہمارا فیشن میں آ گیا شولڈر بیگ, یہ تو کلاسک شیپ, آپ یہ دیکھیں نا یہ ہمیشہ. تو یہ عالیہ کو کیونکہ اس طرح کی چیزیں بڑی, تو یہ جب امی کے بعد امی کی زندگی میں اس نے کہا تھا امی یہ مجھے دے دیں, ہم کیوں دے دیں, ہمارے بھائی کی نشانی. امی عالیہ کہتی تو آپ کا بھائی بھی تو زندہ ہی ہے نا, دے دیں گی تو کیا جائے گا, پھر لے آئیں گے جا کے. تو یہ امی نے اپنی زندگی میں عالیہ کو دیا تھا, بٹ اس پہ ہم سب کی بہت نظر تھی, کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے جب بہنیں ہوتی ہیں نا, ایک امی کی سونے کی چوڑیاں تھی باریک باریک, اس پہ بھی ہماری سب کی, وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں باریک باریک چوڑیاں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے بالکل, اور پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. گڈ مارننگ پاکستان.
वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. यहाँ आज हम एक दूसरे से अपनी अम्मी की निशानियों का जिक्र कर रहे हैं. ये निशानियाँ वो हैं जो प्यारी तो हैं ही, लेकिन साथ साथ इनकी एक इमोशनल वैल्यू हमारे दिलों के साथ अटैच्ड है और वो हमेशा रहेगी. सो तुम्हारी बारी. हाँ. हाँ. अच्छा निदा, अम्मी की जिस रात डेथ हुई तो मैं अपने सेरेलैक के कमर्शियल पे थी और उससे पहले यासिर भाई के साथ थी, काम कर रही थी. हाँ. सो वहीं कॉल आ गई और मेरी तो हालत ख़राब, इतनी मेरी समझ ही नहीं आता है, बिकॉज अम्मी के बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अम्मी चली जाएंगी, अम्मी आपको छोड़ के चली जाएंगी. और आप अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरी माँ को लंबी ज़िंदगी के अता फरमाए. बचपन से मैं ये कहती थी कि बाद में कोई और आए जिसकी दुआ हो, अम्मी को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता फरमाए. अब जब अम्मी की डेथ का सुना कि अम्मी इज़ नो मोर, अम्मी जा चुकी हैं इस दुनिया से, सो वो मुझे सेट पे लोगों को संभालना मुश्किल हो गया था. मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी. खैर फिर मैंने हिम्मत की और मैंने कहा अम्मी के पास तो जाना है, क्योंकि यही अब टाइम है, अब अम्मी चली जाएंगी तो जो उनका गुस्ल है, जो सारी चीज़ें वो मैंने अपने हाथ से करनी है. और कभी की नहीं थी लाइफ में कि किसी को गुस्ल दिया हो. घर गई, शावर लिया, फिर भाभी को बोला अम्मी के कपड़े दें मुझे, अम्मी के कपड़े पहनने हैं मुझे सुकून नहीं आ रहा है. तो अम्मी जो कपड़े पहनी हुई थी, जो बीमारी चल रही थी, पूरा वीक बहुत बीमार रही है, तो बीमारी में अम्मी ये कर रही थी कि अम्मी के बाल बहुत सिल्की थे, मुंह पे आते थे, तो अम्मी नोच रही थी सारे बाल अपने, नोच के फेंक रही थी. ये अम्मी का पूरा वीक अम्मी ने जोड़ा पहना. और जब मैंने पहना है निदा, इसमें इतने अम्मी के बाल निकल रहे थे, बाल निकलते जा रहे थे और मैं जमा कर रही हूँ यहाँ से, ये अम्मी के बाल निकले, फिर मैं उसको सूंघती थी, फिर मैं उसको जमा करती गई. ये इसमें मैंने सारे जमा कर लिए और अपने पास रख लिया और मैंने किसी को बताया नहीं. फिर मैंने किसी से जिक्र किया, मैंने कहा मैंने अम्मी के बाल रखे हैं, क्या करूँ उनका, मैं पास रखती हूँ. जब मुझे दिल मेरा ख़राब होता है, रोती हूँ मैं, तो मुझे सुकून आ जाता है, अम्मी की खुशबू आ जाती है मुझे. तो कहा नहीं, रखना नहीं चाहिए, दे दो अम्मी की कब्र में ही इसको दफना दो. मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने अभी तक रखे हुए. पूरी बातें 3 महीने होने वाले अम्मी की डेथ को. तो ये एक अटैचमेंट है, अम्मी के साथ है और रहेगी, कभी भी नहीं ख़त्म होगी हमेशा. सो और अम्मी और अम्मी का पानदान. अम्मी की पिक्चर है. हाँ, ये अभी दिखाए. ये मुझसे मिलती है ना. हाँ, सब कहते हैं मैं अम्मी की कॉपी हूँ. हाँ, बहुत मिलती है. वो आपसे नहीं मिलती, आप उनसे मिलती हैं. तो अम्मी और अम्मी का पानदान. अम्मी का टाइम पास जो फेवरेट था ना, वो अम्मी छालिया हर वक्त काट रही होती थी या पान मिला के खा रही थी, या अम्मी आप मुझे पान मिला के दे दें. उसमें सौंफ डाल दें या कुछ और डाल दें. तो हर वक्त अम्मी के हाथ में यही होता था. फिर 9 डेज में भी अम्मी को शुगर हो गई. मेरी अम्मी बड़ी मॉडर्न पानदान रखती थी. अच्छा. अम्मी का भी पानदान होता था, उनका मॉडर्न पानदान होता था. और एक ट्रॉली होती थी, सारे बच्चे जाते थे, जो भी छोटे जाहिर है सब बच्चों के छोटे बच्चे एक साथ थे. तो उसमें किशमिश रखी हुई है, उसमें अलग अलग चीज़ें अम्मी ने ना पूरी ट्रॉली बना के रखी थी कि कोई भी मेरा नवासा नवासी कोई भी आएगा तो वो उस ट्रॉली में. और भाई अम्मी तो अक्सर इसमें पैसे भी होते थे. अच्छा. छोटे होते तो अम्मी के पैसे भी रखे हुए, हमने निकाल ले थे. हर माँ के पानदान से पैसे, पानदान में कोने में कुलिया में पैसे होते थे. एक में कुछ अम्मी की चीजें भी, जो वो कत्था चुगना छालिया, और एक में अम्मी के पैसे रखे हुए, हमने निकाले पैसे अम्मी अपने. अच्छा, मेरी अम्मी का पानदान है, अभी मेरी बहन के पास है, लेकिन वो मैंने कभी उनको यूज करते हुए नहीं देखा. तो मैंने कहा अम्मी, और चांदी का खूबसूरत. तो मैंने कहा अम्मी क्यों है आपके पास? ज्वेलरी बॉक्स था. नहीं, अपेरेंटली जो मुझसे बड़ी वाली बहन है, जब अम्मी एक्सपेक्ट कर रही थी उनको, तो अम्मी कहती मुझे क्रेविंग होती थी पान की, शायद चूने की क्रेविंग होती थी, लाइन की. तो वो कहती मैंने पान खाया, और वो सिर्फ छालियाँ नहीं डालती थी, सिर्फ कत्था चूना लगा के सौंफ. तो वो कहती है कि वो पानदान बस मैंने वही 9 महीने इस्तेमाल किया, उसके बाद कभी यूज ही नहीं किया. तो वो भी रखा हुआ है. तो अम्मी को शुगर भी हो गई थी, हम पान देना नहीं चाहते थे, लेकिन अम्मी की तो जान थी कि अगर पान नहीं दिया ना तो मैं किसी को खून कर दूंगी. तंबाकू वाला खाती थी या सादा? तंबाकू भी डालने लगी थी. फिर लास्ट डेज में ब्लाइंड हो गई थी अम्मी 5-6 महीने के लिए, तो वो अम्मी ज्यादा डाल देती थी तंबाकू. वो ज्यादा डालती थी, हम कहते अम्मी क्या कर रही हैं आप, एक तो पान भी खा रही है, फिर तंबाकू भी इतना खा रही है. ज्यादातर बुजुर्ग जो है उनके पास पानदान होता ही होता है. जरूर पाकिस्तान में तो कल्चर था ना. हाँ, कि कोई, और पान में अमूमन जो चीजें होती थी वो जैसे गुलकंद है, वो मतलब खुशबू के लिए भी, या खाने के बाद एक पान बना के खा लिया सबने. लिखा हुआ था ये मेरी दादी का पानदान है. I'm sorry मैं बीच में वो कर रही हूँ, लेकिन पानदान का जिक्र हो रहा है तो फिर हाँ ना, पानदान ये पीतल का पानदान है, ये मेरी दादी का पानदान. तो पान नहीं खाती. उनको तो इतना शौक था. अच्छा, उनका अल्टीमेट
फैसिनेशन था कि रात को खाने के बाद ड्राइव पे जाएं और पान खाएं। बस उनके लिए वो कंप्लीट दिन था कि रात को खाने के बाद ड्राइव पे जाना है। और बहुत होता था ना कि आपने स्पेशल डिनर के बाद पान खाने चले, पान खाने जा रहे हैं, पान खाने चले वाज एन इवेंट वाली चीज। यस यू आर राइट। पान हमेशा से बड़ा ग्लोरियस सी एक चीज रही है, बड़ी नवाबियत वाली रही है। आप उसकी ग्लोरी पेश करते थे, ऐसा नहीं होता था कि आपने पान उठाया। मैं आपको यही दिखाना चाह रही हूँ कि जो इसका ऊपर बाकायदा पाइंदर, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो है पान हाजिर है। ये आप देखेंगे लिखा हुआ है 10 से समथिंग कुछ जो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है इस वक्त, लेकिन और पान हाजिर है। और इसकी जो दस्ते नाजुक बढ़ाए साहब, हाँ पान हाजिर खाइए साहब। हाँ ये कहाँ से आया ये पान? ये मेरी दादी का मैं बता रही हूँ, ये अम्मी के पास था तो इसलिए अम्मी ने बहुत अरसे रखा और अम्मी ही यूज करती थी। देखो पूरा शेर है भाई, दस्ते नाजुक बढ़ाइए साहब, पान हाजिर है खाइए साहब, क्योंकि सर्व करते रहे, सर्व करते थे। और ये प्योर पीतल पे है। इसकी मुझे कुलियां, मेरी बेटी कहती मम्मा मुझे दे दे, मुझे ना इसमें खाने बनाने डालूंगी खाने बनाने। ये इसकी देखिए मजे की। ये अब इसमें हमने क्या किया, तो कराची में हर चीज ही खराब हो जाती है, उसको फिर सफाई करवाओ। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। अभी हमारे, अब मैंने इसको जर्मनी से लेकर आई, जैसे ही लेकर अदनान करे वहाँ जर्मनी में साफ सुथरा था ना, तो मैं पड़ गई कि अब मुझे पाकिस्तान लेके जाना है। अब हो गया काला, अब मैंने इसको कली करने दोबारा देना, तो मैंने सोचा इसमें जितनी भी ये हैं इसमें हम छोटी छोटी चीजें, इससे हम अम्मी की चुराया करते थे पैसे। हाँ इसी में पैसे होते थे और छालियाँ होती थी और बड़े। और अब ये देखें ना इसका वेट इतना मतलब सॉलिड चीज थी, सॉलिड मजा आता था पहले। अच्छा गो, और इसकी ये गो सबा यहाँ बैठी हैं जी, तो टोटकों का तो खजाना इनके पास है, लेकिन वो हर घर में टोटके होते थे ना, तो अम्मी इनको क्योंकि वो कॉपर हो या पीतल हो ना, तो खटाई से साफ करते थे। हाँ जी, मतलब या इमली के पानी से तो फौरन चमक जाता है। नींबू से फौरन तो ये अब ये मेरे लिए प्यारा है, इतने मजे बड़ा है। और एक इससे बड़ा था, वो आलिया इमाम साहिबा के पास है, वो कहाँ है मुझे नहीं पता, वो मैंने उसे, वो मेरी नानी का है। अच्छा आप सोचे कि जैसे है ना, एक दादी का एक नानी का, बस ठीक है। जैसे बहनें ज्यादा होती है ना, हम लोग तो मतलब हक जमा रहे होते ना, अम्मी ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये तो मेरा है। लेकिन मेरा पता क्या होता है, जब अम्मी होती है ना तो आप कहती है मुझे चाहिए मुझे चाहिए, आप अम्मी नहीं होती है ना तो फिर आप कहते हैं तुम्हें चाहिए कितना सही कह रही है। मैं एक्चुअली सोचती हूँ, आपने कहा ना अम्मी की निशानियाँ, तो मुझे एहसास होता है कि ये चीजें हैं अम्मी की असल निशानियाँ, वो वक्त है जो आपने उनके साथ स्पेंड कर लिया। अम्मी के हमारे अम्मी की निशानियाँ मेरे लिए मेरी बहनें हैं। सीरियसली बिल्कुल सही। अम्मी की निशानियाँ मेरे लिए वो वैल्यूज हैं जो अम्मी ने दी हैं, वो मोहब्बत या वो बॉन्ड जो हम बहनों में, क्योंकि सब बहनों में नहीं होता। अम्मी की असल निशानी वो मोहब्बत है जो बहनों में है, वो जो हमें सिखा गई है। मैंने भी ये अपने भाई को बोला, मैं हैरान होती हूँ कि अम्मी के होते हुए फिर हम लड़ते थे, अम्मी के जाने के बाद तो जैसे यू हो गया ना, जैसे अम्मी जंजीरें बांध गई हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, यूनाइटेड हो गए ज्यादा। माँ नहीं है तो हमने वो रोल प्ले करना है कि मोती की तरह होती है माँ, सारे बच्चों को पिरो के रखती है, पर आई डोंट नो कि उन्होंने क्या पढ़ के फूका हमारे अंदर के, उनके जाने के बाद हम यूं हो गए ना। मतलब मैं सबसे छोटी हूँ घर में, लेकिन मेरी बहनें कहती हैं ये हम सबकी माँ है। जैसे मैं हूँ, मैं भी हूँ ना जी, मैं भी घर में सबसे छोटी हूँ और मैं ही माँ हूँ, मुझे तो सब कहते ही माँ है। क्यों? हर लिहाज छोटी जो होती है, टाइम भी स्पेंड सबसे ज्यादा क्लोज होती है, सबसे ज्यादा अकेला वक्त गुजारती है। देखो बड़ी बहनों की होगी शादियां, आप रह गए और आप एंड तक रहे, सो जितना आई थिंक आप लास्ट डेज तक भी जो आपकी माँ के साथ वो एक क्लोजनेस या बॉन्डिंग या वक्त गुजरा होता है ना, तो वो सारी कहती हैं हम सबकी माँ। एग्जैक्टली, मेरी सारी बहनें मुझे यही कहती हैं, अम्मी मोस्टली मेरे साथ। तुम्हारी कितनी बहनें हैं? 9 बहनें हैं माशाल्लाह। अच्छा सबसे ज्यादा अम्मी मेरे साथ रही हैं, सबसे ज्यादा। सबसे छोटी थी? मैं छोटी। तो वो कहती है, एक बार जेलस होती है, कहती इसने सब चीजें ले ली हैं अम्मी से, हर चीज के, तो दुआएं इसने ली हैं, अम्मी की आदत ली हैं, सारी सब ले ली हैं। तो मैं अब कपड़े लेके आई तो वो सब मुझे यही कह रहे हैं हमें भी तुमने कपड़े देने। मैंने कहा वो आपकी वाली बात कि अम्मी की मेमोरीज और अम्मी की बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं और अल्लाह ताला मुझे वैसा बनाए जैसा अम्मी चाहती थी यहाँ भी। तो मैं कहती हूँ हाँ ले लेना, कपड़े ले लेना, ये भी ले लो तुम लोग भी पहनो।
तुम लोग पहनना चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं लगती है। भरोसा भी होता है। भरोसा। मेरी खाला ने एक दिन ये कहा कि अम्मी ने शायद उनसे कहा था, मुझे तो नहीं मालूम क्योंकि अम्मी का एकदम सडनली शी वेंट, तो उन्होंने एक दिन उनको कहा कि अगर कोई चीज़ तुम्हें ना समझ में आ रही हो या किसी चीज़ का पूछना हो तो हिना को पूछ लेना। वो कहने लगी क्यों? तो अम्मी कहने लगी इसलिए बिकॉज एक तो उसको मेरी चीज़ों के बारे में सब पता है और दूसरा वो कभी खयानत नहीं करेगी। वो मुझे, मेरी खाला ने जब भी कहा ना, वो मुझे इतना फील हुआ कि यार अम्मी मुझे इतना ट्रस्ट करती थी। तो मैंने लिटरली बहनों से कहा, मैंने कहा भाई आप लोग प्लीज वो कर लो बिकॉज आई फील आई एम अ कस्टोडियन, ये मेरी चीज़ें नहीं है। सो वो वाली जो चीज़ है ना, वो मुझे लगता है कि वो आपको मतलब ये फीलिंग या एहसास या ये तरबियत यही असल निशानी इम्पोर्टेंट ये है। जैसे हमारी अम्मी की भी बिल्कुल ही सडन डेथ हुई थी। मुझे याद है कि मैं तो बिल्कुल आई हूँ शो करके, अम्मी ने रोटी, आप यकीन माने उस फुलके में से ना उसकी भाप नहीं निकली और अम्मी का दम निकला है मेरी गोद में। तो वो इतनी सडन डेथ थी कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ये जो अभी मेरे लिए रोटी उतरी गई है वो वहीं रह जाएगी और मैं अपनी माँ को लेके उनके डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हॉस्पिटल भाग रही होंगी। तो इतनी सडन थी कि कोई भाई बहन फ़ोन ही नहीं उठा रहा कि किसी को ये बता कि कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है। और मेरे सामने मेरी गोद में अम्मी ऐसे ही हमारे लाउंज के सोफे पे अम्मी ने मेरे सर रखा हुआ और मेरी शादी को 12 दिन रह गए थे, मुहर्रम ख़त्म हो रहे थे, 26 सफ़र को उनकी डेथ हुई थी। और मेरी शक्ल मुझे देख के और पापा को देख एजी बोलती थी, एजी हम जा रहे, मुस्कुराते चेहरे के साथ उन्होंने देखा, पूरा कलमा पढ़ा, नादे अली पढ़ी और उसके बाद वो चली। कहती हम नहीं देख सकते, और वो हमेशा मेरे निकाह के बाद कहती थी हम इसकी रुखसती नहीं देख पाएंगे। मुझे बहुत प्यार करती थी, हमेशा बहुत क्लोज। उनको भी ये था जो सादिया मेरी चीज़ें, मतलब हमारे शिफ्टिंग हो रही है, कोई कुछ हो, तुम बस एक नज़र डाल लो। जी अम्मी, मेरी याददाश्त हमेशा से बहुत, अब कहीं भी मैं होंगी ना वो बताना हमने वो कहाँ रखा था, अम्मी उसमें इस जगह रखा था, आपने ये निकाल। तो मुझे आज भी ये रहता है कि कभी किसी के घर की भी शिफ्टिंग हो रही होती है ना, मेरी बड़ी बहन क्या ये आलिया, एक बहन एक दिन के लिए आ जा, तुझे याद रहेगा कि चीज़ें कहाँ रखी। ओवर द इयर्स आप इतनी चीज़ें पिक करते रहते हैं। जैसे अम्मी को ना बहुत शौक था हर वक्त ना घर का फर्नीचर स्विच करने का, तो पूरा जैसे कमरा घुमा देती थी, ये चीज़ इधर, ये चीज़। अब मुझे उसकी इतनी आदत हो गई है कि मुझे लगता है मैं हर वीकेंड ये चीज़ करने लगी हूँ। मुझे होता है, हाँ मुझे होता है, एक तो उससे सफाई भी रहती है ना, स्प्रिंग क्लीनिंग हो जाती है। और पता है वो एक्चुअली मकसद यही होता था कि सफाई होती है, फर्नीचर मूव हो रहा है, कमरे की सेटिंग बदली जा रही है, कहती है क्या, एंड यू राइट। उनको मेरी इनफैक्ट वही वाली बात है ना, सास भी माँ होती है, मैं अपनी मदर इन लॉ से भी बहुत क्लोज थी। तो मम्मी हालांकि वो आयरिश थी, अंग्रेज़ थी, लेकिन हमारी इतनी आदतें मिलती थी। तो एक बार उनकी बर्थडे थी, सारे उनके बच्चे उनके पास थे, तो मैंने फ़ोन किया, मैं यहाँ थी, वो लंदन में थी, तो सब ना फ़ोन पे मेरे ब्रदर और मेरे जेठ मुझे कह रहे हैं ना माय बेस्ट फ्रेंड ये वो। मैंने कहा क्या हो गया आप लोगों को, सडनली में क्यों बेस्ट फ्रेंड बन गई सबकी। तो इतना हंसे, कहने लगे, हम खाने पर बैठे हुए थे, चारों बच्चे मौजूद थे, तो मेरी मदर ने कहा कि आज मेरे बच्चे इतने अरसे बाद मेरे साथ हैं, पता नहीं अगले साल ही, और जैसे बड़े कहते हैं होंगी नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं सोचती हूँ कि who will I leave my home to, वो भी अपने घर के बारे में बहुत होती हैं, you know, who will love it, who will care for it, who will treat it the way I treat it। सबने कहा कि हम चारों यूँ सुन रहे, तो कहने लगी I will give it to my हिना। कहती हम सबने कहा हिना is our best friend। तो उनको इतना होता था कि ये मेरी नंदिया कहेंगे कि तुम किचन में नहीं जाओगी, हिना बनाएगी, हिना करेगी, तुम लोग मेरा किचन खराब करते हो, तुम लोग ये करते हो। तो मैं कहती थी आप सास बन रही हैं, मुझसे काम करवा रही है, बेटियों से नहीं करवा रही। ट्रस्ट की बात होती है ना। इट वाज लाइक दैट, यू नो। और अब मुझे मम्मी, मैं अब लंदन मैं नहीं जाती हूँ, मेरा दिल घबराता है, मैं मेरे लिए एसोसिएशन इज माय मदर इन लॉ, मुझसे नहीं जाएगा। नहीं, ये होता है, कुछ चीज़ें आप फैमिली से लेते हैं। मेरे इन लॉज मेरी क्योंकि सभी बड़े हैं, तो मैं कहते काश तुम हमारी अम्मा की जिंदगी में आती तो वो बड़ी खुश होती। ऐसी बहू पाके, इतनी सलीके वाली, इतनी चीज़ें रखने वाली, इतना करने वाली। तो मैं वो कहती हूँ अब चले, अब वो ऊपर से देख के खुश हो रही होगी, यकीनन ये चीज़ें होती हैं, आपको वहाँ से भी देखते हैं। ये मेरी माँ की चूड़ियाँ, गोल्ड। और मैं कहती हूँ उस वक्त का गोल्ड क्या गोल्ड था कि मतलब वो हसीन
اور یہ ایک امی کے ایئر رنگز ہیں جو امی کی شادی پہ ان کی ماں نے ان کو دیے. یہ ہر ساڑی کے ساتھ, میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیا میچنگ تھی, ہر ساڑی پہ ہی سیٹ ہو جاتے تھے. کلاسک چیزیں, جوڑا باندھا. اور میری امی کی ایک چاند بالی ہے ہمارے پاس, ہم ان کی حیاتی میں ہم لڑے ہوتے تھے شادی سے پہلے, یہ ہمیں ملے گا, یہ ہمیں ملے گا. مطلب مجھے کوئی گولڈ کا شوق نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں امی کے زیوروں پہ ہم کیوں ایسے کرتے تھے, تو پھر وہ میرے نصیب میں آیا. اچھا چوڑیاں چھوٹی بہت چیز ہوتی ہے, آپ نے جب امی کو پہنے ہوئے دیکھا ہوتا ہے نا, تو وہ چیز وہ بڑی اسپیشل میموری ہوتی ہے. میں ہر بار, مجھے انگوٹھیوں کا شوق ہے, میں ہر بار کہتی ہوں میں عالیہ کی انگوٹھی بنا, تو لیکن عالیہ نے اس کو دے کے ایسا بنوایا, ایسا بن ہی نہیں سکا کیونکہ یہ میکنگ, یہ ڈائی ان کے پاس نہیں تھی. تو یہ جو کٹورا پن اس کا آتا ہے نا کان میں پہن کے, وہ چیز ہی نہیں آتی. اور یہ کان میں اچھا لگ رہا ہے, اتنا خوبصورت لگتا ہے, پورے کان میں سے کٹورے کی طرح, بال بندے ایسے کٹورے کی طرح آ جاتا ہے. تو یہ ایک امی کی صرف واحد چیز ہے گولڈ میں جو میرے پاس ہے, ورنہ کچھ میں نے اپنے پاس ہے. امی کی جتنی چوڑیاں تھیں وہ ان کی بہوؤں میں بانٹ دی گئی. ان کو ہم نے کہا, کیونکہ جس دن امی کی, اگلے دن ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کیونکہ بڑی بھابھی میری پنڈی سے آئی تھیں. تو پاپا نے مجھے صرف ایک چیز کہی نکال کے, تم لاکٹ سے لے آئی چیزیں؟ میں کہا جی. کہتے ہیں دے دو, جلدی دے دو. کہ امی ایک ایک چیز ایسے بتا کے گئی تھی نا, جیسے مجھے لگتا ہے ان کو پتا تھا کہ میں نے آج جانا ہے. وہ میری 2 چوڑیاں اس کو دینا, میری 2 چوڑیاں اس کو دینا, 2 چوڑیاں, میرے 2 کڑے جو ہیں, ایک سپر کو سمینہ کو دینا اور ایک بڑی بہو کو دینا. اچھا وہ جو میری باریک چوڑیاں جو میری والی ہے وہ 4 تم بہنوں کی لینا. تو یہ کیونکہ فوزیہ جی کی میری ہی لاکر میں رکھی رہتی, تو اس لیے میرے پاس ہے. یہ میں نے عالیہ سے مانگ کے لے کر آئی تھی کہ عالیہ مجھے احتیاط سے لے کے جانا. میں کہا عالیہ, اور یہ میری ذاتی اپنی چیز ہے. تو ہم نے کوشش بھی نہیں کری اس کو دوبارہ بنانے کی. تو یہ ہم تینوں بہنوں کے پاس یہ 4 چوڑیاں جو امی کی ہیں. اچھا امی کو نا تو کانچ کی چوڑیوں کا, ان چیزوں کا شوق تھا, تو وہ اچھا رنگز وہ پہنتی نہیں تھیں بیکاز وہ کچن میں اتنا ہوتی تھی. تو ان کو تو انفیکٹ ابھی مجھے یاد آئے, یہ رنگ جو میں نے پہنی ہوئی یہ ان کی ہی ہے, اور یہ ان کی بہن نے ان کو دی تھی, بڑی بہن نے, مسز کاظمی, انہوں نے دی تھی ان کو. اور انہوں نے بس 1-2 دفعہ شاید پہنی, پھر انہوں نے اتار کے مجھے دے دی کہ تم پہنتی ہو رنگز, تو بس یہ تم پہنی ہے. تو میں اتفاق سے, یہ بہت دن ہو گئے کہ سارا وقت پہنے رہتی ہوں. تو وہ ریئل چیزیں نہیں پہنتی تھی, ان کو ان چیزوں کا زیادہ شوق تھا. پلس یہ جو ہے یہ مجھے نکاح پہ دیا تھا. یہ کیا ہے دکھائیں؟ یہ جو کالی پوت ہوتی ہے, اچھا وہ خود بھی کالی پوت بہت پہنتی تھی. اگر آپ نے ہمیشہ کالی پوت, تو یہ میرے نکاح پہ انہوں نے دی تھی. تو یہ چیزیں ہیں جو میری روز مرہ کے اس میں استعمال میں آتی ہیں. موسٹلی آئی ویئر اٹ. اور یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ آئی بین ویئرنگ اٹ بہت دنوں سے. یہ والی ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. اتنی خوبصورت اور پیاری پیاری نشانیاں ہیں, اور ظاہر ہے سارا گھر تو نہیں اٹھا کے لا سکتے. امی کی بہت ساری چیزیں ابھی یاد آ رہی ہیں کہ ہائے وہ بھی لے آتے, وہ بھی لے آتے. لیکن اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم کلیجے سے لگا کے رکھتے ہیں. یہ نشانیاں ایسی ہیں, پتہ نہیں ہمارے بچے ایسے ہوں گے کہ نہیں, ہم وہی سوچتے ہیں. ہوں گے دیکھ رہے ہیں نا, دیکھتے ہیں نا. ہم نے بھی تو ماؤں سے دیکھ کے چیزیں بہت ساری چیزیں سکھائی نہیں جاتی, بہت ساری چیزیں بچے بلٹ ہوتی ہیں, صرف وہاں ہونے سے ابزارب کر لیتے ہیں. بالکل. سو فہیمہ تم دکھا رہی ہو. امی سے بہت زیادہ جو کلوز چیزیں رہی ہیں وہ امی کی جان نماز. امی کو نماز پڑھنا ہے, امی کے روٹین ہوتے تھے, امی کی تسبیح اور امی کا سرما. رات کو روز امی سرما لگا کے سوتی تھی. امی نے لوشن لگانا ہوتا تھا ہاتھوں میں, پاؤں میں سرما لگانا ہوتا تھا, خوشبو لگانی, رات کو لگا کے سوتی تھی, رات کو لگا کے کہ شاید خواب میں کوئی آ جائے. اچھا میں اتنا انسپائر امی سے کلوز تھی, تو میں امی کو بہت نوٹس کرتی تھی. میں نے کہا امی لوشن بھی لگا رہی ہیں, امی سرما بھی لگا رہی ہیں, اس کے بعد امی نے خوشبو بھی لگانی ہے, خوشبو سے عشق امی کو. تو میں اس لیے امی کے جو گفٹ دینے ہوتے تو امی کو پرفیوم دیتی تھی اور خوش ہو جاتی تھی. اور پھر جیسے لاسٹ ڈیز میں بیمار بہت ہو گئی تھی, تو امی کو میں نہلاتی تھی, نہلا کے امی کو خوشبو لگاتی تھی, تو کہتی تھی اچھی ہے. تو یہ امی کی جانماز میں فوراً سے میں نے قبضہ کیا اس پہ. پہلی رات کو جس وقت ڈیتھ ہوئی ہے, میں نے کپڑوں پہ قبضہ کیا. امی کے کپڑے دے دیں, چاہے مجھے 2 جوڑے دے دیں, سارے نہیں چاہیے مجھے, 2 دے دیں. اور جو زیادہ پہنے امی نے لاسٹ ڈیز میں, اور جس پہ بہت زیادہ نماز پڑھی امی نے,
میں اسی پہ نماز پڑھ رہی ہوں, سکون مجھے اسی پہ ملتا ہے. اور یہ امی کی تسبیح درود شریف پڑھتی تھیں اس پہ, یہ بھی میں نے, یہ میرے گھر میں ہی تھی کیونکہ امی بہت گھر میں رہی ہیں تو یہ مجھے مل گئی, اور سرما امی کا. تو یہ وہ ہے کہ اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ رات کو لگا کے سوتی تھی اتنی. اور امی صابن ہوتا تھا لکس, اس کے بغیر امی نہاتی نہیں تھی, امی کو خوشبو چاہیے ہوتی تھی امی کو ہر چیز. پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے, امی ساری عمر پی ٹی وی میں سرو کرتی رہیں, جاب کرتی رہیں, تو امی کو میک اپ ویک اپ کا کبھی شوق نہیں, تیاری نہیں ہوتی تھی. ہم کہتے تھے سر جھاڑ منہ پھاڑ چلی جاتی ہیں, اوارڈ شو میں جا رہی ہیں تو میں ان کا میک اپ کروں کہ امی کچھ تو تیار ہو جائے. لیکن جب امی ریٹائر ہوئی اور امی گھر میں رہیں تو امی بہت فٹ فاٹ رہتی تھی. اس وقت امی کو میک اپ بھی کرنا ہے تو امی نے کاجل بھی لگانا ہے. میں نے کہا امی آپ نے ساری زندگی تو میک اپ کیا نہیں, ہم کہتے رہ گئے, اور اب آپ فل. اور امی کو کوئی بھی دعوت میں بلائے تو امی بہت اچھے سے تیار ہو کے جاتی تھی. تو کہتی ہے ایکچولی یہی تو عمر ہے تیار ہونے کی. ایک آپ کی جوانی کا تو اپنا خود کا حسن ہوتا ہے, اس میں آپ کو میک اپ کی اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی تو عمر ہے. تم دیکھو ویسٹ میں ساری جتنی بھی بڈیاں ہیں کتنی تیار ہو کے پھرتی ہیں, اور امی نے برائٹ کلرز, مطلب امی ساری عمر جو ہے وہ پیسٹلز میں رہیں, اور جب امی کی ایج آ گئی تو امی اورینج ریڈ, اور امی کو برائٹ کلرز اچھے لگتے تھے. بالکل بالکل جس طرح ویسٹ والوں کی تھنکنگ ہے نا کہ بھائی ورنہ آپ ہمارے یہاں دیکھیں گے بزرگ چینجز آ رہی ہوتی ہے نا, آپ کی ہم یہاں پہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں, بڑی ہے, ہم اکثر بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سفید رنگوں پہ آ جاتے ہیں اور دوسری کلرز پہ آ جاتے ہیں. تو امی کی سوچ بالکل مختلف تھی. امی کہنے گی ابھی تو میں برائٹ کلر پہنوں گی تو میں اپنے آپ کو بہت ایکٹیو فیل کروں گی. وہ کہتے ہیں کئی لوگ they let themselves go, اور کئی لوگ اپنے آپ کو اٹھا کر سنبھال کے رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے امی کا ہوتا تھا, وہ کہتی تھی میک اپ ویک اپ کرنا ان کو نہیں تھا, پر وہ کہتی تھی کہ آپ کے بال طریقے سے بنے ہونے چاہیے, بال آپ کے صحیح بنے ہوئے, آپ نہائے ہوئے, آپ ایسے اچھے لگتے ہیں. بالکل. تو سرجری ہوئی ایک دفعہ, تو نی سرجری ہوئی تھی ان کی, تو اب نیم غنودگی میں نا مجھے کہہ رہی ہیں کہ وہ صبح صبح, کیونکہ وہ آرمی ہاسپٹلز میں تو وہ بہت ارلی راؤنڈ پہ آتے ہیں ڈاکٹرز, تو آئی نیڈ مائی برش اینڈ کوم. میں نے کہا امی کیا ہو گیا, آدھی نیند میں, ابھی انیستھیزیا نہیں اترا ہے, ڈاکٹر صاحب راؤنڈ پہ آ رہے ہوں کہ میرے بال برش کر دو. میں نے کہا امی ڈاکٹر صاحب آپ کے بال دیکھنے نہیں آ رہے. آئی نیڈ ٹو بی ویل گرومڈ. انہوں نے کہا مجھے حسین نہیں دکھنا ہے بٹ مجھے ویل گروم نظر. انہوں نے لیٹے لیٹے بال اپنے برش کروائے, اس کے میں کہیں بس اب ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر صاحب آئیں گے, اب ٹھیک ہے. اچھا میری اپنی امی اور میری اپنی امی کو بھی اب 3 سال ہو گئے, اور میری مدر ان لا کو 6 سال ہونے والے. مگر دونوں کا بڑا اسٹرانگ انفلوئنس تھا زندگی پہ, اور بڑے ڈفرینٹ طریقے سے. میری امی جو تھیں وہ بڑی ہیڈ اسٹرانگ تھیں, اور میری مدر ان لا بہت سٹل تھیں, تو بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشنز تھے. مگر دونوں میں ایک چیز جو کامن تھی, وہ دونوں کو تیار ہونے کا شوق تھا, دونوں کو چوڑیوں کا شوق تھا, اور گھومنے پھرنے کا شوق تھا. اچھا, تو یہ چیز دونوں میں بالکل کامن تھی. اینڈ بوتھ آف دیم لائک ٹو بی اراؤنڈ پیپل. سارا وقت لوگ آتے رہے, پیپلز پرسن ہوتا ہے نا, کچھ وہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے رہے. تو ندا اتنی, اس لیے ہم لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں, اور اتنی امی کے ساتھ رہنے کے 21 سال رہنے کے بعد اتنی عادت ہو گئی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ریئلائز کرتی ہوں کہ آپ پک کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سب کانشیسلی پک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم لوگ ان کو تنگ کرتے تھے کہ آپ سارا وقت آپ نا پلاسٹک کے ڈبے وہ سنبھال کے وہ کچن میں نہیں ہوتے, وہ رکھتی رہتی ہیں سارا وقت نا. آپ نہیں ڈبہ مل رہا تو کوئی بات نہیں, دوسرا آ جائے گا. مگر وہ اتنی پرٹیکولر تھی. اب مجھے لگتا ہے میں بالکل ویسی ہوتی جا رہی ہوں, سارا وقت میں کچن میں پلاسٹک کے ڈبے نا سچی, اور نا یہ ڈبہ ادھر چلا گیا, وہ ڈبہ ادھر چلا گیا, کھانا دیا بھائی واپس کر دینا. میرا بھی یہ ہوتا ہے, عالیہ کچھ چیز بھجوائی واپس بھی کرنی ہوتی ہے. اچھا دوسرا ان کو یہ بہت تھا, مطلب چاہے وہ ایک چیز کوئی بنائے, خیر ایک چیز وہ کبھی بھی نہیں بناتی تھی, وہ آدھے گھنٹے میں کوئی 10 چیزیں بناتی تھی. مگر کبھی ان کو ہوتا تھا کہ جیسے وہ پروگرام سے واپس بھی آ رہی ہے نا, تو آج میں نے وہ بنا لی, گوشت کی کڑی بنا لی. اب گوشت کی کڑی بنا لی تو پھر اس کو بھی فون کر دیں کہ آ جاؤ, اس کو بھی فون کر دیں کہ آ جاؤ, تو سب آ جاتے تھے. اور پھر وہ obviously پھر ڈائننگ ٹیبل کے اوپر فیسٹیوٹی الگ ہوتی ہے, ایوری بڈی از اراؤنڈ, اور وہ تو مجھے یہ ہے کہ ان کے پاس لوازمات بہت ہوتے تھے. مگر ایک کوئی چیز بنی ہے تو اس کے ساتھ اچار ہے, فلانا ہے, دھماکہ ہے, یہ ان کی خاصیت تھی. آپ کو عادت ہو جاتی ہے, تو ہمیں بھی اتنی عادت ہو گئی کہ سارا وقت ہمیں ہوتا ہے کہ بس انٹرٹین کرنا چاہیے گھر پہ. اور دوسرا کہ جب گھر پہ لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے
تو امی کیا کرتی تھیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مگر نا وہ کلیئرنگ اب شروع کر دیتی تھیں کہ برتن بھی اٹھا کے رکھ رہی ہیں, فلانا بھی رکھ رہی ہیں. تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ ابھی بیٹھ جائیں, جب سب چلے جائیں گے تو نہیں تو یہ تو کوئی ان لوگوں سے تکلف تھوڑی ہے, میں تو ساتھ ساتھ بس کلیئر کرتی جا رہی ہوں. اور بالکل اب ہمارے جو دوست آتے ہیں یا کوئی بھی نا, وہ مجھ سے انہی باتوں پہ مجھ سے وہ ہوتے ہیں کہ تم بیٹھتی نہیں ہو ٹک کے, اب عادت ہی نہیں رہی ٹک کے بیٹھنے کی نا, کہ مجھے بھی ہوتا ہے کہ بس یہ چیز بھی ہوتی رہے, وہ چیز بھی ہوتی رہے. تو آپ سب کانشیسلی آئی تھنک پک کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں, آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بنتی جاتی ہیں. دیٹ از سو ٹرو, ہے نا. مطلب کہتے ہیں نا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اچھے اگر مطلب سلیقہ مند مائیں مل جائیں تو پھر آپ وہی چیزیں پک کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں جو لگتا ہے کہ فلاں امی اتنا مینیک نکالتی ہیں کیا ہے. جیسے امی کو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اگر چائے پینی ہے تو امی کہتی تھی کہ چائے جو ہوتی ہے نا وہ دم دی جاتی ہے, اور وہ ٹی پاٹ میں, وہ کہتی تھی چینک میں, چینک کے اندر آپ پہلے گرم پانی ڈالیں, اس کو گرم کریں, پھر آپ اس میں پتی ڈالیں, پانی ڈالیں اور اس کو ڈھکیں ٹکوزی. جب میں ان سے ملتی ہوں میرا دل چاہتا ہے اللہ میں کیوں نہیں ملی ان کی امی سے. اچھا اب وہ کہتی تھی یہ چولہے پر چائے پکائی نہیں جاتی, چولہے پہ کیا چائے کیا تھی امی کو ہماری ٹکوزی لگنی ہے. اچھا میں کہی تھی امی کیا, اچھا اور یہ کہ وہ ہونی بھی چاہیے چائنا کی, وہ میٹل کی ٹی پاٹ نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتی, پیالے بھی ہیں بون چائنا کی. میں کہتی پتہ نہیں کیا ایسے ہی کہتی ہیں. خدا کی قسم میں اب خود کہتی ہوں کہ میں موٹے مگز میں چائے نہیں پی سکتی, میں یہ ٹی بیگ والی چائے نہیں پی سکتی, ایسی عادت پڑ گئی ہے. صبح کا ایک ڈنر سیٹ الگ یا ٹی سیٹ الگ ہوگا, ایوننگ کا الگ ہوگا, کوئی آ رہا ہے تو اس کا الگ ہوگا, گولڈ پلیٹڈ والا الگ. میرے پاس, مجھے کسی نے کہا میرے پاس ٹیکوزی نہیں ہے, میں نے کہا میرے پاس تو کروڑوں ہیں, کیونکہ وہ ٹیکوزی بھی گھر پہ بنتی تھی تاکہ وہ موٹی بیچ میں روئی والی, تاکہ چائے گرم رہے, دم اچھا ہے. اچھا آپ حیران یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہتے ہیں رشتہ لے کے جاؤ تو پہلے ماں کو دیکھو بیٹی ویسی. یہ بالکل صحیح کہتے ہیں, کیونکہ جیسے ہماری اماں جو ہوتی نا وہ تھوڑی سخت تھی اور تھوڑا کبھی چیختی بھی تھی ہمارے اوپر. وہ ہم کہتے تھے امی کیا آپ ہر وقت ہی ڈسپلن کرتی رہتی ہیں. وہ آپ میرے بچے میرے لیے ایسا کہتے ہیں کہ امی آپ کیوں ایسے کرتی رہتی. تو وہ مجھے ایک دم لگا کہ امی کی یہ چیز میرے اندر آ گئی ہے کہ میں بھی اب سوچتے ہیں سدھارنے کے لیے میں بڑی ہو کے بالکل ایسے نہیں کروں گی جیسے امی کرتی ہیں, اینڈ یو کیچ یور سیلف ڈوئنگ دیٹ, آپ وہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں بتاؤں جیسے شاہا کرتی ہے نا, تو امی کو بھی چائے پینے کا وہ پانی کی طرح چائے پیتی تھی. آپ لوگوں نے تو ان کے ساتھ کام کیا ہوگا, وہ کچھ کھائے نہ کھائے اتنی سی بس چائے مجھے مل جائے تو وہ چائے. اینڈ شاہا ایگزیکٹلی وہی چیز کرتی ہے. شاہا بالکل اسی طرح سے نا, بس چائے ایک پیالی چائے ہر تھوڑی دیر کے بعد چائے, وہ بالکل اسی طرح سے کرنے لگی ہے جیسے وہ کرتی. یہ آہستہ آہستہ آ جاتی ہے بچوں میں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ماں کا حق ہوتی ہے بیٹیاں بہت پک کرتی ہیں چیزوں کو, چاہے شکل ابا جیسی ہو لیکن وہ پھر بعد میں اماں جیسی. لیکن پتہ ہے شکل چاہے ابا جیسی ہو, سم ہاؤ بیٹیوں میں ایکسپریشنز جیسچرز دیکھنے کا طریقہ وہ ماؤں کا آ جاتا ہے. میں نے کہا جلدی سے دکھا دیتی ہوں, شو ختم ہو. یہ امی کی مائیوں کا دوپٹہ ہے, اس کا رنگ اڑ چکا ہے, لیکن آپ اس کا گوٹا ورک دیکھیں, یہ اور اس کی سب سے بڑھ کر امی کی کابوئی ہوگی مائیوں, اس کی شفون اب یہ کرنکل والی کچھ بھی نہیں, اور اس کا آگے پیچھے اس کی جو ہے نا یہ امی کا سلیقہ, اس کے بعد یہ ہمارا سلیقہ, کیونکہ یہ انہیں سے آیا ہے. تو یہ اب ڈائی نہیں ہو سکتا. میں نے ڈائر سے پوچھا باجی کپڑا پہ وہ, ہاں تو میں نے کہا اس کو سیم اب یہ جو اڑنے کے بعد کا کلر ہے نا, تھوڑا سا یلو رنگ اڑا ہے. نہیں کچھ بھی نہیں اڑا, گوٹا اتنا اصلی نسلی والا گوٹا ہے یہ کہ کچھ بھی نہیں اڑا. نہیں اس کپڑے کا, جیسے اس کا کوئی یلو رنگ, اس کا یلو کلر وہ اڑ گیا نا, جو شفون پہ کلر تھا وہ بار بار یاد آتی ہیں چیزیں. کچا پیلا رنگ جو ہوتا ہے, جو پہلے تو یہ ہوتا ہے کچا رنگ رنگوایا شادی کا ایک گوٹے کے کام کا دوپٹہ تھا, وہ میں نے اپنے نکاح پہ اڑا تھا. اچھا, اور پھر ہم نے پرانا اتنا ہو گیا تو میں نے دوپٹہ ہی دوپٹہ تھا میرے پاس. پھر میں نے باقاعدگی سے اس کے ساتھ, اور وہ اصلی چاندی کا اس میں کام ہے, اس کے ساتھ میں نے پھر پورا اپنا ایک غرارہ اور وہ بنایا. تو مجھے سارے کہنے لگی یہ وہی بات ہوگی, ٹائی خرید لی اب سوٹ بنا رہے ہیں, اب دوپٹہ رکھا ہے. لیکن وہ بتاؤں میرا وہ نیا غرارہ
اتنا نیا نہیں ہے لگتا, وہ دوپٹہ ویسے چمک رہا ہے. اچھا ہمارے یہاں تو یہ ٹریڈیشن ہے کہ لائک جو سارا میکے کا مائیوں کا دوپٹہ ہوتا ہے وہ سب پہنتے ہیں, بہنوں نے پہنا ساری, پھر بہنوں کی بیٹیوں نے پہنا, اس طرح ہمارے یہاں تو وہ مطلب ایک کے بعد ایک آگے جاتا رہتا ہے وہ دوپٹہ جو ہے نا مائیوں کا. مجھے تو اس کا کام اتنا پسند ہے, اتنا باریک کام, یہ تو اب ملتا ہی نہیں ہے. تو ہم نے کبھی لمحہ بیٹھے گی مائیوں تو ہم ان کے سر پہ ڈالیں گے, دیکھیں ہلکے ہلکے نشان. میری امی کی تو بہت ساری چیزیں, امی نے اپنے ہوتے ہوئے ہی اپنی شادی کا قرار ہے اس کے 2 پائچے کاٹ کے ایک فراک میری بنا دی, ایک میری بہن کی بنا دی تنگ پجامے کے ساتھ, پھر وہ اپنی ولیمے کے کپڑوں کی ساڑی بنا دی. مطلب بہت, یہاں تک کہ وہ جو غراروں کے 2 پائچے تھے تو 2 بیٹیوں نے پہن لیے. جو مجھ سے چھوٹی والی بہن تھی اس کے بھی حصے میں ایک فراک کی گھاگرا چولی ہے, یعنی کہ ہم نے اپنی اماں کی شادی کے جوڑے کو بھی پہنا. امی کی شادی کے دونوں جوڑے ہم لوگوں نے پہنے ہیں. ہاں, تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی. امی کو بھی میری سلائی کا بہت شوق تھا, پتہ نہیں بنارسی کپڑے لے کے اسکرٹ بلاؤز بنا دیتی تھی, مجھے ہنسی آتی ہے. دیکھیں نا یہی سگڑ ہونا ہوتا ہے نا کہ آپ خود سیتی تھی. میں نے ساری زندگی نئی فراکیں پہنتی, ہر فرائیڈے میں نئی فراک پہنتی تھی, لیکن غصہ کیا چڑھتا تھا پورے محلے کی جو آنٹیوں کے کپڑے تھے نا ان کی چندیاں نکالتی تھی, کیونکہ ہر بندہ آگے کہتا تھا آپ ہمیں مسز نقوی آپ ہمیں بھی سی دیں. ہمیں امی کے ہاتھ کی سلائی اتنی, مجھے اپنا بچپن کی میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں کہ جن آنٹی کے گھر میں کپڑے دینے جا رہے تھے میں کہتی امی ان کے کپڑے کیا, ہم نے ان سے اجازت لی تھی کہ بھائی جو کپڑا بچے ہم اپنی بیٹی کی فراک میں ڈال دیں, تو اکثر وہ پیشتر میں چٹا پٹی کی اور اس کا ایسا کمبینیشن ہوتا تھا کہ کوئی چیز بری نہیں لگتی تھی, وہ اتنے مزے سے. آپ کے گھر میں کوئی چیز بنتی ہوگی جو ہمارے گھر میں بنتی تھی, لحاف, وہ جتنے کپڑے بچتی تھی, اور مجھے آتی میری نانی کے ساتھ دھلائی اور گھر بلا کے اس کو 2 تکون پیس جو ہے اس کی ٹکڑیاں تکون کیسے جوڑنی ہے, یا اللہ وہ 3 تو جڑ جاتی تھی, چوتھی کے ساتھ. اچھا میں تو وہ پرانی ساڑیوں کی بھی وہ دھلائی بن جاتی تھی, ساڑی وہ بیچ میں لگائی اس کے اطراف, ہم سب کی شادیاں جیسی ہوتی, میری اماں بھی لحاف بنا دیتی تھی ساڑیوں کے, اور امی نے نا ساڑیوں کی دھلائی بنوا کے ہم سب کی جہیزوں میں بھی, جہیزوں میں سب. ہاں یہ ایک تھا. اچھا میں لاسٹ ٹائم لے کر آئی تھی غرارہ چٹا پٹی کا, میری نانی کے ہاتھ کا بنا ہوا غرارہ, وہ چکور چٹا, وہ میری بھابھی نے پہنا اور وہ اب میرے پاس آ گیا کیونکہ وہ میں نانی سے کلوز تھی. اس ڈسکشن سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ پتہ نہیں امیاں سانجھی ہوتی ہیں, بہت ساری امیوں کی کہتے ہیں نا اولاد مائیں سانجھی ہوتی ہے, مطلب لائک آپ سب کی جو اماؤں کی باتیں ہیں وہ کتنی ایک دوسرے کی, ایون جو بڑی بہن ہوتی ہے گھر میں وہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے. اچھا نہیں, کبھی کبھار دوسری والی بہن, چھوٹی والی بہن ماں کی طرح ہوتی ہے, جیسے یہ سب سے چھوٹی والی ہوتی ہے. بڑی بہن کا فون آتا اکثر فوزی جی کا, سنو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کیا کریں, تم بتانا ذرا. میں کہا یار باجی آپ بڑی ہے نا, بتا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھے اماں سے پک کریں, چھوٹی بچیاں بھی کبھی کبھار گھر سمیٹ کے رکھتی ہیں, ماں کی طرح سب کو اکٹھے رکھتی ہیں, سارے بچے جوڑ کے خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہیں. جو مدرز بائنڈ کرتی ہیں گھر کو وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بے شک, بالکل. مجھ سے بڑی والی بہن مجھے کہتی ہے نا کبھی کبھی جب زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے, پتہ ہے میں تم سے بات کر لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو امی تھرو یو. میں نے کہا مجھے زیادہ معتبر بنانے کی ضرورت نہیں, آپ بڑی بن کے رہے. یہ اتنا اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے, تھینک یو سو مچ. وہی ہے کہ یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, ماں کا پیار ایسا ہے ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. ظاہر ہے میں نے جیسے کہا آپ شیشے میں کھڑے ہوتے ہوں گے تو آپ کو اپنی اماں کا عکس نظر آتا ہے اپنے اندر, اور وہی والی بات ہے کہ ایسی ویلیوز اماں, ایکچوئل نشانیاں تو وہی ہیں جو وہ آپ کے اندر بسا کے گئی ہیں. بے شک. سو وہ جو بسی ہوئی ہے ہمارے اندر سے چیز, چاہے ہماری کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے, لیکن وہ جو بسا کے چلی گئی ہیں نا وہ ویلیوز, اور کبھی کبھار آپ کو اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ اللہ امی آپ نے کتنی اچھی چیز ہمارے اندر ڈالی ہے. سو ہم ہمیشہ تھینکفل رہیں گے اپنی ماؤں کے جو ہمیشہ اپنی اولاد کا بہتر ہی چاہتی ہیں, اور ان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے شاید انہوں نے کبھی ربڑ کی چپل سے مار کھائی ہوگی, شاید اس ہینگر سے مار کھائی ہوگی, لیکن وہ مارے جو ہیں ہمیں انسان بنا دیتی, وہ والی بات ہے. ایکچوئل نشانیاں تو وہی ہیں امی کی. چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. جی ویلکم کروں گی ابھی میں, میرے پاس موجود ہیں شرمین علی ود نورے
कलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ये बताएं मैं कैसी लगती हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज तो आप। I'm feeling like a princess. It's such a beautiful outfit and look at the color. बहुत प्यारा इसको मैं जब सुबह उठी ना तो आई वॉज फीलिंग लिटिल लो, लेकिन ये कलर पहनते ही, जोड़ा पहनते ही मेरा मूड भी इतना अपलिफ्ट हो गया एंड आई वाज फीलिंग सो गुड अबाउट माई सेल्फ। आई थॉट दिस इज द बेस्ट आउटफिट टू डू दिस, क्योंकि मैंने तुम्हें ज्यादातर काले रंग में देखा है ना, तो ये वाला कलर तुम्हारी बहुत तुम्हारे पास सूट कर रहा है। ये नूरे जो है, नूरे कलेक्शन, नाम कितना प्यारा है, क्या मतलब है? मतलब लाइक इस ब्रांड के बारे में बता। अच्छा, इस ब्रांड की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। जब नूरे पैदा हुई तो इनके पेरेंट्स ने सोचा कि हम एक ऐसा ब्रांड स्टार्ट करते हैं जो कि नूरे के साथ साथ बढ़े। और बहुत हार्ड वर्क और बहुत ही एफर्ट डालने के बाद जैसे कि आपको पता है फर्स्ट कलेक्शन उन्होंने निकाली एंड इट डिड वंडर्स, बहुत ही अमेजिंग गई वो कलेक्शन। और बिकॉज ऑफ द सक्सेस दे देन डिसाइडेड कि अब हम सेकंड कलेक्शन के साथ आते हैं। तो एज यू कैन सी दिस इज द न्यू सेकंड कलेक्शन दैट दे हैव कम अप विद। और जैसे कि नूरे के साथ स्टार्ट हुआ था ब्रांड, तो एक और भी बहुत प्यारी सी बात वो ये कि आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चला हुआ है मदर्स एंड डॉटर्स का ट्विनिंग का, जो कि आई लव डूइंग विद माय डॉटर ऑनेस्टली। तो बहुत से ऐसे डिजाइन भी हैं जो आके वेबसाइट पे उनके जाएंगी तो यू कैन सी कि वो बच्चों के भी साइज में आपको मिलेंगे और बड़ों के भी। तो एक ये भी बहुत अमेजिंग एक इंसेंटिव है। हम थोड़ा पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं कि माँ और बेटी का कौन सा है। और ये लुक क्यूट, ये नूरे हैं, ये नूरे हैं जिनके नाम पे ये ब्रांड है। और कितना क्यूट लग रहा है कि दोनों के कपड़े जो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही मजा आता है। मैं भी अपनी बेटी के साथ जरूर अपने कपड़े, अगर जैसे शादी में हम जा रहे हैं तो ठीक है आप सारे फंक्शंस में देखिए कितना क्यूट लग रहा है। आई लव इट, आई नो। तो इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि एक दो फंक्शंस में तो सिमिलर होने चाहिए। बड़ा प्यारा लगता है, बहुत मजा आता है। और क्या। अच्छा, अब अगर हम खड़े होके देखते हैं ना ये कपड़े कौन से किस तरह के। अच्छा देखें। अच्छा, मैं एक बात ये पूछ, जैसे तुम्हारे कपड़ों पे ये जो कढ़ाई है ना, ये अब अगर फर्ज करो कोई ऑर्डर प्लेस करता है, थोड़ी सी लाइक बल्कि खातून हो, सो क्या ये कढ़ाई हिलजुल नहीं जाएगी? देखिए, नूरे की जो ख़ास बात है इस ब्रांड की वो ये है कि ठीक है उन्होंने आपको डिज़ाइन तो दिखा दिए, अमेजिंग पैटर्न्स हैं, बट दे कस्टमाइज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर विशेस एंड योर नीड्स। तो अगर आपको लग रहा है ये आउटफिट देखते हुए कि जैसे कि ये नेक लाइन में बी वुड नॉट सूट मी, या फिर दामन का, यू कैन ऑलवेज टेल देम हाउ यू वांट इट डन, और वो आपके लिए ये कर देंगे, जो कि बहुत से डिज़ाइनर्स ये नहीं आपको ऑप्शन देते हैं। तो इसलिए मैं इतना कंफर्टेबल हूँ इस ब्रांड में, बिकॉज आई नो कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही है बट आई नो दिस वोंट सूट माय बॉडी टाइप और यू नो माय whatever, मेरे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो उस पर मैं उसके हिसाब से इनसे अपनी कस्टमाइजेशन करा सकती हूँ। इसके साथ साथ साइजेस पे जब बात होती है तो यूजुअली व्हेन यू गो आउट टू बाय योर क्लोथ्स तो आपको एक स्पेसिफिक ऑप्शंस मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। एग्जैक्टली। ये आपको साइज भी कस्टमाइज करके देंगे, तो यू कैन एक्चुअली गेट योर क्लोथ्स मेड अकॉर्डिंग टू योर साइज, अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट्स। और मेरे ख्याल से अगर कपड़े आपके साइज के हिसाब से बने हुए हों तो उसकी लुक ही डिफरेंट आती है। तो ये भी मुझे इनके लिए इनकी जो बात है बहुत अमेजिंग लगती है। अच्छा, अब फैब्रिक्स के बारे में बताइए, क्या कपड़े यूज करते हैं? हम दिखाते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। We'll start with this collection. अच्छा, इनकी जो है 5 कैटेगरीज, ठीक है? तो we're going to start off with Noore Exclusive. Exclusive is as the name says कि ये एक्सक्लूसिव पार्टी वेयर है, वेडिंग वेयर है। आई मीन फॉर समवन लाइक मी जो कि इतना हैवी काम नहीं पहनती हैं, तो मेरे लिए ये वेडिंग वेयर भी बहुत खूबसूरत है। एंड देन बिकॉज दे हैव द ज्वेलरी कलेक्शन, यू पेयर इट अप विद वन ऑफ दोज इयररिंग्स एंड यू आर गुड टू गो। वेरी नाइस। तो जैसे ये एक्सक्लूसिव है। नाउ इनके जो फैब्रिक है ना, ये बहुत अमेजिंग बात है कि दे